اور آج انشاءاللہ العزیز امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے مختصر موٹے موٹے واقعات میں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ امامین کے تذکرے کو ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے اور اس ذکر پاک کو قبول فرمائے اور میری اور آپ حضرات کی نجات کا سبب بنائے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جاتے ہیں، شہید ہو جاتے ہیں، ان کو مردہ نہ کہو، بل احیاء ولکن لا تشعرون، بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تمہیں شعور نہیں۔ آیہ کریمہ کا ترجمہ اور اس آیہ کریمہ کے فوائد میں گزشتہ رات آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر چکا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں بہت سے شہداء ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کمال، یہ انعام بہت سے لوگوں کو عطا فرمایا۔ چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق بھی اس کمال سے سرفراز ہوئے، حضرت عمر فاروق، عثمان غنی، علی مرتضیٰ کو بھی یہ انعام ملا۔ جنگ بدر میں، جنگ احد میں، غزوہ خیبر میں، اسی طرح غزوات و سرایا میں بہت سے صحابہ اس کمال اور اس انعام سے سرفراز ہوئے، مگر حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کچھ عجیب و غریب قسم کی شہادت ہے، اور اس قسم کے دردناک واقعات ہیں کہ اولین و آخرین میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ پورا مہینہ آپ حضرات یہی تذکرہ مجالس میں سنتے چلے آ رہے ہیں کہ جب یزید تخت نشین ہوا تو تخت پر بیٹھتے ہی اس پر ایسا غرور اور تکبر چھایا، غرور و تکبر کا پتلا بن گیا، اور غرور و تکبر کا پتلا بن کے اس نے اس قسم کے کام کرنے شروع کر دیے جو سراسر شریعت مطہرہ کے خلاف تھے۔ بعض مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے، یہ حکومت کا نشہ، اقتدار کا نشہ بعض مرتبہ آدمی کو افراط و تفریط میں مبتلا کر دیتا ہے۔ چنانچہ آپ حضرات نے کئی مرتبہ سنا ہوگا کہ فرعون پہلے ایک غریب آدمی تھا، لیکن جب وہ بادشاہ بنا تو تخت پر بیٹھتے ہی ایسا مغرور ہوا کہ اس نے اپنے خدا ہونے کا اعلان کر دیا، کہنے لگا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، میری پوجا و پرستش کرو۔ تو وہی بچیں گے جو میری پوجا و پرستش کریں گے، اور جو لوگ میری پوجا و پرستش سے انکار کریں گے میں ان کو قتل کروا دوں گا۔ چنانچہ اس نے ہزارہا آدمی صرف اس وجہ سے موت کے گھاٹ اتروا دیے کہ انہوں نے اس کی پوجا و پرستش کرنے سے اور اس کو معبود ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ تو بعض مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے، یزید بھی جب تخت پر بیٹھا تو یہ باپ کی موجودگی میں تو چھپ چھپ کے فسق و فجور کرتا تھا، مگر جب یہ تخت نشین ہو گیا تو پھر اب اس کو روکنے والا اور پوچھنے والا کوئی نہیں تھا، یہ کھل کر برسر عام فسق و فجور کرنے لگا، شراب پینا، زنا کرنا، برائیاں، یہ اس کا دن رات کا مشغلہ تھا، اور یہ سمجھتا تھا کہ جیسے میرے حالات ہیں، جس قسم کے میرے کارنامے ہیں، کوئی شخص مجھے تسلیم نہیں کرے گا، خصوصاً جو بڑے بڑے حضرات ہیں وہ کبھی میری امارت اور خلافت کو تسلیم نہیں کریں گے، اور وہ کبھی میری بیعت نہیں کریں گے، اور ان کا انکار دوسروں کے انکار کا سبب بنے گا۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ میں ان سے بیعت طلب کروں، اور وہ جب انکار کریں تو ان کو قتل کروا دوں، تاکہ میری راہ سے یہ بڑی بڑی چٹانیں جو ہیں یہ دور ہو جائیں، اور میری خلافت اور میری عمارت کا میدان اور معاملہ صاف ہو جائے۔ چنانچہ اس نے تخت پر بیٹھتے ہی حضرت امام حسین علیہ السلام سے، حضرت عبداللہ بن زبیر سے، حضرت عبداللہ بن عمر سے بیعت طلب کی۔ یہ بڑے بڑے حضرات تھے، خود بھی بڑے تھے اور بڑوں کی اولاد تھے، تو یہ یزید جیسے فاسق و فاجر کی کیسے بیعت کر سکتے تھے؟ انہوں نے انکار کر دیا، اور یہی ان کے شایان شان تھا۔ انکار کر کے حضرت عبداللہ ابن عمر، عبداللہ بن زبیر تو بغیر ملے ہی مدینہ منورہ سے ہجرت کر کے مکہ مکرمہ چلے گئے۔ امام حسین حاکم مدینہ ولید کی خدمت میں تشریف لے گئے، اس سے بات چیت کی۔ حاکم مدینہ نے کہا کہ حضرت یزید نے آپ سے بیعت طلب کی ہے۔ آپ نے فرمایا میں یزید کی بیعت نہیں کر سکتا، یزید فاسق و فاجر ہے، وہ اس لائق اور وہ اس قابل نہیں کہ میں اس کی بیعت کروں، میں قطعاً اس کی بیعت کرنے کے واسطے تیار نہیں۔ آپ نے صاف انکار فرما دیا، اور یہی آپ کے شایان شان تھا۔ دیکھیے اگر آپ بیعت کر لیتے تو آپ سمجھتے ہیں کہ جان بچ جاتی، خاندان بچ جاتا، اور یہ بھی ہو سکتا تھا کہ دنیا کا مال آپ کے قدموں میں ڈھیر ہو جاتا، مگر اسلام کا نظام درہم برہم ہو جاتا، اور قیامت تک ہر فاسق و فاجر کی بیعت
حسین کی بیعت دلیل بن جاتی. لوگ یہ کہتے جب امام حسین علیہ السلام جیسا جلیل القدر امام فاسق و فاجر کی بیعت کر لیتا ہے تو معلوم یہ ہوا کہ فاسق و فاجر کی بیعت کرنا بھی جائز ہے. اگر ناجائز ہوتا تو امام حسین جیسا شخص کبھی بیعت نہ کرتا. تو قیامت تک ہر فاسق و فاجر کی بیعت جائز ہو جاتی. امام علی مقام نے انکار کر دیا اور دنیا پر یہ ثابت کر دیا کہ دیکھو حسین ہزارہ تکلیفیں اٹھا سکتا ہے, بہت سے مصائب کا مقابلہ کر سکتا ہے, یہاں تک کہ اپنی آنکھوں کے سامنے سارے خاندان کو شہید ہوتے ہوئے دیکھ سکتا ہے, لیکن اسلام کا نظام درہم برہم ہوتے ہوئے اور دادے کے دین کا نانے کے دین کا نقشہ بگڑتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا. امام علی مقام نے اپنے عمل سے اور اپنے کردار سے ثبوت پیش کیا اور دنیا پر ثابت کر دیا کہ مردان خدا کی یہی شان ہوتی ہے کہ وہ باطل کے سامنے سینہ تان کے ڈٹ جاتے ہیں, یہاں تک کہ سینے میں گولیاں اور تیر کھا لیتے ہیں مگر باطل کے سامنے سر نہیں جھکاتے. امام علی مقام نے اپنے عمل سے اپنی بلندی کردار کا ثبوت دیا اور اپنا مقام لوگوں پر واضح کیا. چنانچہ جس وقت آپ نے انکار کر دیا تو انکار کرنے کے بعد آپ نے اپنے سارے عزیزوں کو جمع کیا اور جمع کر کے فرمایا میرے عزیزوں اگر میں مدینے میں رہا تو یہ لوگ مجھے یزید کی بیعت کے لیے مجبور کریں گے اور میں نے بیعت کرنی نہیں. یہ مجبور کریں گے تو لامحالہ جنگ ہوگا, فساد ہوگا. تو میں یہ نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے مدینہ منورہ میں فتنہ و فساد یا لڑائی جھگڑا ہو, اس لیے بہتر یہ ہے کہ یہاں سے ہجرت کر کے مکے چلے جائیں. عزیزوں نے کہا کہ آپ ہمارے سردار ہیں, جس طرح آپ حکم دیں گے ہم تعمیل کریں گے. آپ نے مدینہ منورہ سے ہجرت کا ارادہ فرما لیا. اب آپ اندازہ کیجئے کہ حالات اس قسم کے پیدا ہو گئے کہ امام حسین کو وہ مدینہ چھوڑنا پڑا جس مدینے میں ان کے نانا جان کا روضہ انور تھا. اس وقت حسین کی کیا کیفیت ہوگی؟ وہ مدینہ منورہ جس کی زیارت کے لیے لوگ دور دراز سے آتے ہیں, ہزارہ روپیہ خرچ کرتے ہیں, عزیز و اقارب کی جدائی برداشت کرتے ہیں, کاروبار بند کرتے ہیں اس مدینے کو دیکھنے کے لیے. وہی مدینہ آج چھڑایا جا رہا تھا کس سے؟ جو خود مدینے کا والی تھا, نبی پاک کی آنکھوں کا تارا تھا. الغرض امام پاک روتے ہوئے روضہ انور پر حاضر ہوئے اور سلام عرض کیا اور نانا جان سے اجازت چاہی اور اشکبار آنکھوں سے روتے ہوئے رخصت و اجازت لے کر اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ مدینہ منورہ سے نکلے اور مکہ مکرمہ پہنچ گئے. مکہ مکرمہ کیوں گئے تھے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا, جو حرم میں داخل ہو گیا وہ امن میں آ گیا. چونکہ حرم کی حد کے اندر لڑنا جھگڑنا, کسی کا خون بہانا یہ ناجائز حرام اور ممنوع ہے. یہاں تک کہ حدود حرم میں جوں تک مارنے کا حکم نہیں ہے. ہاں زہریلے جانور سام بچھو وغیرہ کو مار سکتے ہیں, مگر جو جانور اذیت اور تکلیف نہیں پہنچاتے ان جانوروں تک مارنا جائز نہیں ہے. اور مومن کی تو بڑی شان ہے, مومن کی عزت و حرمت تو بہت زیادہ ہوتی ہے. تو امام علی مقام نے یہ خیال فرمایا کہ حرم کی حد میں لڑنا جھگڑنا جدال و قتال چونکہ حرام ہے تو وہاں نہ کوئی میرے ساتھ لڑے گا, نہ مجھے پریشان کرے گا, نہ لڑائی ہوگی نہ جھگڑا ہوگا. تو میں حرم شریف کی حدود کے اندر رہتے ہوئے اللہ کی عبادت کرتے ہوئے اپنی زندگی کے دن پورے کر لوں گا. اس خیال سے آپ مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ چلے گئے. جو ہی مکہ مکرمہ میں آپ پہنچے اہل کوفہ کی طرف سے خطوط اور چٹھیاں پہنچنی شروع ہو گئی. لگاتار خطوط آ رہے ہیں, قاصد آ رہے ہیں, یہاں تک کہ تھوڑے سے عرصے میں حضرت امام پاک کی خدمت میں کوفے سے 150 چٹھی پہنچ گئی. 150 چٹھی, اور بعض نے تو 1200 چٹھیاں لکھی. 1200 خطوط پہنچے. بعض علماء نے اپنی اپنی کتابوں میں 1200 خطوط کا ذکر بھی کیا, لیکن 150 چٹھی تو بڑے بڑے مستند علماء نے لکھا ہے کہ 150 چٹھی پہنچی. چلو میاں 150 ہی صحیح. اس زمانے میں جبکہ وسائل اور رسائل اس قدر وسیع اور عام نہیں تھے, لوگ خطوط بھیجتے تھے قاصدوں کے ذریعے سے اور قاصد اونٹ گھوڑوں پر یا پیدل چل کے جاتے تھے. ایسے حالات میں 150 چٹھی کا پہنچنا بھی کوئی معمولی بات نہیں تھا. 150 چٹھی امام پاک کی خدمت میں پہنچی اور چٹھیوں کے مضامین بھی عجیب و غریب قسم کے تھے. مضامین یہ تھے کہ اے امام حسین, ہم آپ کے باپ کے ماننے والے ہیں, ہم محبان علی ہیں, ہم محبان اہل بیت ہیں. ہم نے تو امیر معاویہ کو نہیں مانا تھا, چاہے جائے کہ اس کے نالائق بیٹے یزید کو مانے. ہم آپ کے باپ
امیر المومنین حضرت علی اور آپ کے بھائی حضرت امام حسن کے ماننے والے ہیں، ہم یزید کے ماننے والے نہیں ہیں، اور یزید تخت پر بیٹھ گیا ہے تو ہم اس کو خلیفہ یا امام نہیں مانتے، بلکہ آپ کو خلیفہ برحق اور امام برحق مانتے۔ تو آپ مہربانی کر کے کوفے میں تشریف لائیں، ہم لوگ آپ کی بیعت کریں گے اور آپ کو خلیفہ تسلیم کریں گے اور آپ پر اپنی جانیں اور اپنا مال قربان کریں گے اور آپ کے دستے حق پرست پر بیعت کر کے آپ کی رہنمائی میں زندگی کے دن گزاریں گے۔ تو آپ تشریف لائیے، ہماری دستگیری فرمائیے اور ہمیں اپنی صحبت میں رکھ کر اپنے فیوز و برکات سے مستفید فرمائیے۔ تو تمام قبیلوں خاندانوں کی طرف سے امام پاک کے پاس چٹھیاں پہنچی اور بعض نے اس قسم کے مضامین لکھے کہ اے امام پاک، اگر آپ تشریف نہ لائے تو ہم بامر مجبوری یزید کی بیعت کر لیں گے، کیونکہ حکومت کا مقابلہ تو ہم کر نہیں سکتے، اور پھر کل قیامت کے دن اگر خدا تعالیٰ نے ہم سے پوچھا کہ تم نے یزید جیسے نالائق آدمی کی بیعت کیوں کی، تو ہم صاف کہہ دیں گے کہ اے مولا، ہم نے تیرے نبی کے نواسے کو خطوط لکھے، چٹھیاں لکھی، قاصد بھیجے، جان مال قربان کرنے کا یقین دلایا، مگر وہ تشریف نہیں لائے، انہوں نے ہماری دعوت کو قبول نہیں کیا۔ تو جب انہوں نے ٹھکرا دیا تو مولا، ہم حکومت کا مقابلہ تو کر نہیں سکتے تھے، ہم نے بامر مجبوری یزید کی بیعت کر لی ہے۔ تو اے امام، پھر یاد رکھیے کہ ہماری بیعت کا وبال بھی آپ کے کندھوں پر ہوگا۔ اس قسم کے مضامین لکھے کہ امام پاک شرعی طور پر سوچنے کے لیے مجبور ہو گئے کہ اب کیا کیا جائے۔ چنانچہ آپ نے بہت سے لوگوں سے مشورے بھی کیے، آخر آپ اس نتیجے پر پہنچے کہ پہلے کسی معتبر آدمی کو وہاں بھیجنا چاہیے جو وہاں جا کر بچشمے خود حالات کا جائزہ لے کہ کیا واقعی وہ لوگ چاہتے ہیں اور ان کے دلوں میں محبت اور عقیدت ہے۔ اگر وہ چاہتے ہوں اور ان کے دلوں میں محبت اور عقیدت ہو تو پھر اس کی اطلاع آنے پر جانا چاہیے، ورنہ نہیں جانا چاہیے۔ چنانچہ آپ نے اپنے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل کو اس کام کے واسطے منتخب کیا اور فرمایا کہ اے میرے بھائی، اس طرح کوفے سے چٹھیاں آ رہی ہیں تو میں آپ کو اپنا نائب بنا کے وہاں بھیجتا ہوں، آپ وہاں پہنچ کر وہاں کے حالات کا بچشمے خود مطالعہ کریں اور جائزہ لیں، اگر حالات واقعی تسلی بخش ہوں تو پھر آپ مجھے اطلاع دیں، چٹھی لکھیں، آپ کی اطلاع اور چٹھی آنے پر پھر میں بھی چلا آؤں گا، ورنہ آپ بھی واپس آ جانا۔ آپ کے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل اس کام کے واسطے تیار ہو گئے۔ آپ نے اہل کوفہ کو ایک خط لکھا کہ اے اہل کوفہ، تمہارے پے در پے خطوط میرے پاس پہنچے، چنانچہ میں اپنے بھائی چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو اپنا نائب بنا کے تمہارے پاس بھیج رہا ہوں، تم سب لوگ ان کی بیعت کرو اور ان کی خدمت کرو، یہ تمہارے حالات کا جائزہ لے کر مجھے لکھیں گے، اگر تمہارے حالات تسلی بخش ہوئے تو پھر ان کی اطلاع آنے پر میں بھی تمہارے پاس پہنچ جاؤں گا۔ آپ نے چٹھی لکھ کے مور لگا کے حضرت مسلم بن عقیل کو دے دی اور ان کو رخصت کر دیا۔ حضرت مسلم بن عقیل کے دو بیٹے حضرت محمد اور حضرت ابراہیم بھی تیار ہو گئے۔ وہ کہنے لگے ابا ہمیں چھوڑ کر نہ جائیے بلکہ اپنے ساتھ لے جائیے۔ حضرت مسلم نے اپنے بچوں کا دل توڑنا گوارا نہ کیا اور اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی ساتھ لے لیا۔ وہ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ آئے، وہاں اپنے عزیزوں سے مل کر چلے اور کوفے میں پہنچ گئے۔ کوفے میں ایک شخص تھا جس کا نام تھا مختار بن عبیدہ شخصی، وہ محب اہل بیت تھا، ان کے گھر میں حضرت مسلم اترے۔ جس وقت کوفے والوں کو خبر لگی کہ حضرت مسلم امام حسین کے نائب بن کر آئے ہیں تو اہل کوفہ نے جوک در جوک آ کر بیعت کرنی شروع کر دی، یہاں تک کہ 40,000 آدمیوں نے بیعت کر لی اور اس قدر عقیدت و محبت کا مظاہرہ کیا کہ حضرت مسلم بڑے متاثر ہوئے، آگے پیچھے پھرتے تھے، دن رات دعوتیں ہوتی تھی، ہاتھ چومتے تھے، جوتیاں چومتے تھے اور بڑی عقیدت و محبت کا جو مظاہرہ کیا تو حضرت مسلم بڑے متاثر ہوئے کہ یہ لوگ تو امام پاک کے بڑے ہی عاشق ہیں، بڑے ہی چاہنے والے ہیں، تو اب میں آیا ہوں، جب امام آئیں گے تو پھر ان کی عقیدت و محبت کا کیا عالم ہوگا۔ حضرت مسلم نے متاثر ہو کر سارے حالات امام حسین کو لکھ دیے کہ 40,000 نے بیعت کر لی ہے، میرے آگے پیچھے پھر رہے ہیں، بڑی میری خدمت کر رہے ہیں اور ان کے دلوں میں آپ کی بے پناہ محبت ہے، تو آپ میرے خط کو دیکھتے ہی تشریف لے آئیے، یہاں کے حالات بڑے تسلی بخش ہیں۔ حضرت مسلم نے امام حسین کو چٹھی لکھ دی، ادھر قاصد چٹھی لے کر روانہ ہو گیا اور ادھر دیکھو قضاء و قدر کے احکام جو نافذ ہو چکے تھے وہ کیا رنگ دکھاتے ہیں۔ چند یزیدی بھی کوفے میں رہتے تھے جو یزید کے حامی تھے، انہوں نے جب یہ دیکھا کہ امام مسلم امام حسین کے نائب بن کر آئے ہیں اور 40,000 آدمی نے بیعت کر لی ہے تو انہوں نے یزید کو اطلاع کر دی
انہوں نے یزید کو یہ اطلاع کی کہ اے یزید تو خواب غفلت میں ہے، تو غفلت کی نیند سو رہا ہے، اور یہاں تیرے خلاف کوفے میں وہ محاذ بن رہا ہے جس محاذ کو توڑنا پھر تیری قوت و طاقت سے باہر ہوگا، اور تجھے کچھ خبر ہی نہیں ہے۔ 40,000 آدمی تیرے خلاف بیعت کر چکا ہے اور ابھی لوگ کر رہے ہیں۔ اگر یہی صورت رہی تو یہاں سے وہ طوفان اور سیلاب اٹھے گا جو تنکے کی طرح تجھے بہا کر لے جائے گا، تو جس طرح بھی تجھ سے ہو سکے اس محاذ کو توڑ۔ جس وقت یزید کو معلوم ہوا تو وہ بڑا پریشان ہوا۔ اس کو جب اپنا اقتدار خطرے میں نظر آیا تو آپ جانتے ہیں کہ اقتدار بڑی چیز ہوتی، کوئی شخص جلدی کے لیے اپنا اقتدار اور اپنا مقام چھوڑنے کے واسطے تیار نہیں ہوتا۔ کوئی ہے ایسا جو تخت کو، کرسی کو، اقتدار کو چھوڑ دے؟ جتنی اس سے جو بھی اس سے ہو سکتا ہے وہ کرتا ہے کہ یہ اقتدار، یہ تخت اور یہ کرسی میرے پاس رہ جائے۔ تو یزید کو بھی جب اپنا اقتدار خطرے میں نظر آیا تو اس نے کیا کیا کہ نعمان بن بشیر جو کوفے کے گورنر تھے اور جنہوں نے حضرت امام مسلم کے خلاف کچھ نہیں کیا تھا، ان کو تو معزول کر دیا، اور ان کی جگہ ابن زیاد جس کا نام تھا عبید اللہ اور بڑا جابر اور بڑا سخت قسم کا آدمی تھا اور بصرے کا گورنر تھا، اس کو مقرر کر دیا اور اس کو لکھا کہ تو بس بصرے کا بھی گورنر ہے اور میں تجھے کوفے کا بھی گورنر بناتا، اور تو فوراً کوفے پہنچ اور میرے خلاف جو وہاں محاذ قائم ہو رہا ہے اس محاذ کو جس طرح بھی تجھ سے ہو سکے توڑ، اور اس معاملے میں تجھے تمام اختیارات ہیں، جو قدم بھی تجھے اٹھانا پڑے جس طرح بھی ہو سکے اس محاذ کو توڑ اور حالات کو ہموار اور برابر کر۔ یہ ابن زیاد یزید کی طرف سے اختیارات عام لے کر کوفے میں آیا۔ یہ کس طرح آیا یہ ایک بڑی لمبی تفصیل ہے، میں موٹے موٹے واقعات عرض کر رہا ہوں کیونکہ کئی مقامات پر یہ تذکرہ ہو چکا۔ جس وقت وہ کوفے میں آیا تو کوفے میں آ کر سب سے پہلا کام اس نے یہ کیا کہ جتنے بڑے بڑے سردار حضرت مسلم کے ساتھ تھے اور جنہوں نے حضرت مسلم کی بیعت کی تھی ان سب کو اس نے گرفتار کر لیا، اور گرفتار کر کے کوفے کے دارالعمارت کے اندر نظر بند کر دیا۔ اب جناب والا تمام سرداروں کی گرفتاری کی خبر بجلی کی طرح کوفے میں پھیلی اور سب لوگ حیران و پریشان ہو گئے، خوف و ہراس پھیل گیا کہ اب کیا ہوگا، بڑے بڑے سردار تو پکڑے جا رہے ہیں اور پکڑے گئے، اور ابن زیاد اب حضرت امام مسلم کی گرفتاری کی تدبیریں سوچ رہا تھا کہ اب حضرت مسلم کو کیسے گرفتار کیا جائے۔ تو جب حضرت مسلم نے یہ دیکھا کہ بڑے بڑے سردار گرفتار ہو چکے ہیں اور اب میری گرفتاری کی بھی تدبیریں ہو رہی ہیں، تو آپ نے اپنے تمام عقیدت مندوں اور مریدوں کو پکارا، سب کے سب آپ کے جھنڈے تلے جمع ہو گئے۔ وہ 40,000 آدمی جنہوں نے حضرت مسلم کے ہاتھ پر بیعت کی تھی وہ سب کے سب آپ کے پاس آ گئے، اور آپ نے ان 40,000 کو حکم دیا کہ دارالعمارت کا محاصرہ کر لو۔ حضرت امام مسلم نے 40,000 عقیدت مندوں کے ساتھ دارالعمارت کا محاصرہ کر لیا۔ وہ ایسا وقت تھا کہ اگر آپ اشارہ کر دیتے کہ حملہ کر دو تو وہ 40,000 آدمی دارالعمارت کی اینٹ سے اینٹ بجا دیتے اور ابن زیاد مقابلہ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ 40,000 کا مقابلہ کرنے کی وہ طاقت و قوت نہیں رکھتا تھا، اور نہ اس وقت اس کے پاس اتنی فوج تھی، مگر میں پہلے بتا چکا ہوں کہ قضاء و قدر کے احکام نافذ ہو چکے تھے، ہونا وہی تھا جو اللہ تعالیٰ کو منظور تھا۔ جس وقت حضرت امام مسلم نے 40,000 کے ساتھ محاصرہ کیا تو ابن زیاد بہت گھبرایا، اس نے پھر بڑی چالاکی اور بڑی مکاری سے کام لیا کہ جتنے بڑے بڑے سردار اس نے دارالعمارت کے اندر نظر بند کیے ہوئے تھے ان سب کو بلایا اور بلا کر کہا کہ دیکھو اگر اپنی اور اپنے گھر والوں کی خیر چاہتے ہو تو میرا ساتھ دو اور میرے ساتھ تعاون کرو، نہیں تو میں تمہیں ابھی قتل کروا دوں گا، اور جو تمہارے گھر والوں کا تمہاری اولاد کا حشر ہوگا وہ دنیا دیکھے گی۔ تو وہ بڑے بڑے سردار کہنے لگے کہ آپ کیا چاہتے ہیں، کیا چاہتے ہیں، کس معاملے میں تعاون چاہتے ہیں؟ ابن زیاد نے کہا دیکھو تمہارے عزیز، کوئی تمہارا بھتیجا، کوئی بھانجا، کوئی بیٹا، کوئی بھائی، وہ اس وقت دارالعمارت کا محاصرہ کیے ہوئے، میں تمہیں دارالعمارت کی چھت پر چڑھاتا ہوں، اپنے عزیزوں کو بلا کر ان کو آرام سے سمجھاؤ کہ وہ محاصرہ توڑ دیں اور مسلم کا ساتھ چھوڑ دیں۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو سب سے پہلے تو ابھی میں تمہیں قتل کرواؤں گا، اور پھر میری فوجیں جو عنقریب پہنچنے والی ہے وہ کوفے پر حملہ کریں گی، پھر تمہارے گھروں کو آگ لگا دی جائے گی اور تمہارے بچوں کو نیزوں پر اچھالا جائے گا، اور پھر وہ حشر ہوگا کہ دنیا یاد رکھے گی۔ اس واسطے میرا ساتھ دو
اگر اپنی اور اپنے گھر والوں کی خیر چاہتے ہو۔ اس نے جناب ایسا ڈرایا دھمکایا کہ وہ بڑے بڑے جتنے تھے نا لیڈر قسم کے لوگ اور سردار قسم کے لوگ، وہ سب کے سب جناب پلپلے ہو گئے اور سب کے سب کہنے لگے کہ اے ابن زیاد، تو جس طرح کہے ہم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ انہوں نے کہا چلو پھر دارالعمارت کی چھت پر اور کرو یہ کام جو میں نے تمہیں کہا۔ یہ بڑے بڑے سردار چھت پر چڑھ گئے اور انہوں نے اپنے عزیزوں کو بلانا شروع کر دیا اور بلا کے چپکے چپکے سے سمجھانا شروع کر دیا کہ دیکھو حکومت یزید کے پاس ہے، فوجیں یزید کے پاس ہیں، اسلحہ یزید کے پاس ہے، دولت یزید کے پاس ہے۔ حضرت امام حسین بے شک رسول اللہ کے فرزند ہیں، لیکن نہ ان کے پاس حکومت ہے، نہ دولت ہے، نہ فوجیں ہیں، نہ اسلحہ ہے، تو وہ بغیر اسلحے کے، بغیر فوجوں کے، بغیر دولت کے یزید کا مقابلہ کس طرح کر سکتے ہیں؟ تو ہم درمیان میں خواہ پس جائیں گے، یہ اقتدار کا معاملہ ہے، تو تم لوگ اس وقت محاصرہ توڑ دو اور امام مسلم کا ساتھ چھوڑ دو۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو یاد رکھو نہ تمہیں ہمارا منہ دیکھنا نصیب ہوگا اور نہ ہم تمہارا منہ دے سکیں گے، ہمیں ابھی قتل کروا دیا جائے گا اور تمہارا جو اثر ہوگا وہ بھی بڑا سخت ہوگا۔ جب وہ بڑے بڑے سرداروں نے اپنے عزیزوں کو اس قسم کی باتیں سنانی شروع کی اور اس قسم کے مشورے دینے شروع کیے تو اب جناب وہ بھی محاصرہ توڑ کے جانے لگے۔ جتنے محاصرہ کیے ہوئے تھے ان میں سے لوگ نکل کر جانے لگے، 10 ادھر سے نکل گئے، 20 ادھر سے نکل گئے، 50 ادھر سے نکل گئے۔ لیجئے صاحب، حضرت امام مسلم نے 40,000 آدمی کے ساتھ دارالعمارت کا محاصرہ کیا تھا۔ عصر کی نماز کے بعد مغرب سے کچھ پہلے ان 40,000 میں سے صرف 500 آدمی رہ گیا، باقی سب کے سب محاصرہ توڑ کے جا چکے تھے۔ حضرت امام مسلم پر بڑا برا اثر پڑا کہ حد ہو گئی، 40,000 میں سے 39,500 چلے گئے اور صرف 500 رہ گئے، تو یہ 500 جو رہ گئے ہیں ان پر بھی کیا اعتماد کیا جا سکتا ہے؟ حضرت امام مسلم نے جب یہ حالت دیکھی تو وہ 500 جو ابھی کھڑے ہوئے تھے ان سے فرمایا کہ چلو جامعہ مسجد میں چل کے مغرب کی نماز ادا کریں اور سوچیں کہ اب ہم نے کیا کرنا۔ وہ سب کے سب کہنے لگے اچھا حضرت چلیے۔ آپ 500 آدمی کو ساتھ لے کر مسجد میں پہنچے، نماز کا وقت ہو گیا، اذان ہو گئی، امام صاحب آگے کھڑے ہو گئے، 500 نے پیچھے صفیں باندھ لی۔ لیجیے سب، جب مغرب کی نماز شروع کی تھی تو 500 آدمی حضرت مسلم کے پیچھے تھا، اور جب حضرت مسلم نے 3 فرض پڑھ کے سلام پھیرا تو وہ 500 بھی جا چکے تھے۔ آپ نے سلام پھیرا تو پیچھے ایک بھی نہیں تھا، وہ 500 جو تھے وہ بھی جا چکے تھے۔ صبح 40,000 آدمی تھے اور اب ایک بھی ساتھ نہیں تھا۔ اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ وہی لوگ تھے جو اپنے آپ کو محبان اہل بیت کہتے تھے، یہ وہی لوگ تھے جن کو دعویٰ تھا اہل بیت کی محبت کا، اپنے آپ کو محبان علی اور محبان اہل بیت کہتے تھے۔ انہوں نے چٹھیاں لکھی تھی، انہوں نے امام حسین کو بلایا تھا، انہوں نے ایمان جان قربان کرنے کا یقین دلایا تھا، انہوں نے حضرت مسلم کے ہاتھ پر بیعت کی تھی اور موٹی موٹی قسمیں کھا کے بیعت کی تھی کہ جان دے دیں گے مگر آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ لیکن اب نہ تو جان دینی پڑی، نہ تیر کھانے پڑے، نہ گولیاں کھانی پڑی، محض ابن زیاد کی دھمکیوں سے مرعوب ہو کر انہوں نے حضرت مسلم کا ساتھ چھوڑ دیا اور بے وفائی کی۔ حضرت مسلم نے نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد بیٹھے اللہ اللہ کر رہے تھے اور یہ بھی خیال تھا کہ اب کیا ہوگا، یہ سارے ہی لوگ ساتھ چھوڑ گئے اور میں تو امام حسین کو لکھ چکا ہوں کہ یہاں کے حالات بڑے تسلی بخش ہیں اور ان لوگوں کے دلوں میں آپ کی بے پناہ عقیدت اور محبت ہے، تو میری چٹھی دیکھ کر حضرت امام حسین تو بالکل نہیں رکیں گے، وہ تو فوراً آ جائیں گے، تو پھر ان کا حشر کیا ہوگا جب ان لوگوں نے میرے ساتھ یہ بے وفائی کی ہے۔ خیر آپ مسجد سے نکلے اور نکل کر اپنے مریدوں کے پاس گئے۔ جس مرید کے دروازے پر جائیں دروازہ اندر سے بند، کوئی دروازہ ہی نہ کھولے۔ وہ لوگ جنہوں نے موٹی موٹی قسمیں کھا کے بیعت کی تھی، جن کو دعویٰ تھا اہل بیت کی محبت کا، ان سب نے دروازے ہی اندر سے لگا لیے۔ تو اس عورت نے حضرت امام مسلم کو اپنے گھر میں جگہ دی اور پناہ دی اور اپنا مکان حاضر کر دیا۔ آپ اس کے گھر میں بیٹھ گئے، رات آپ نے گزاری۔ قدرت خدا کی کہ اس عورت کا بیٹا جو تھا وہ بڑا خناس تھا۔ یہ خدا تعالیٰ کی شان ہے، نیکوں کے ہاں بد پیدا کر دیتا ہے اور بدوں کے ہاں نیک پیدا کر دیتا ہے۔ یخرج الحی من المیت ومخرج المیت ومخرج المیت من الحی، وہ زندوں سے مردے نکالتا ہے اور مردوں سے زندے۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کافروں کے گھر مومن پیدا کر دیتا ہے اور مومنوں کے گھر میں کافر پیدا کر دیتا ہے۔ آزر کے گھر میں پلنے والا تو خلیل اللہ ہو جائے، بت شکن ہو جائے، اور نوح علیہ السلام کے گھر میں پیدا ہونے والا اور پرورش پانے والا کافر ہو جائے۔ فرعون کی بیوی
जन्नत की औरतों की सरदार हो जाए और लूत अलैहिस्सलाम की बीवी काफिरा हो जाए। किसी शायर ने क्या अच्छा कहा, शायर कहता है कि ज़ाता आज़र खलीलुल्लाह हो और बेटा नूह का गुमराह हो, अहलिया लूत नबी हो काफिरा और ज़ौजाए फिरौन हो वे ताहिरा। ये खुदा ताला की शान है, खुदा की शान के अदब चल रहे हैं। वो मोमिनों के घर में काफिर पैदा कर देता है और काफिरों के घर में मोमिन पैदा कर देता है। वो बदबख्तों के यहाँ नेक बख्त और नेक बख्तों के यहाँ बदबख्त पैदा कर देता है। मेरे दोस्तों, बेनियाज जो हुआ जो चाहे करे, यफ़अलुल्लाहु मा यशा। उस औरत का लड़का रात के वक्त घर आया, माँ को गमगीन पाया। माँ तू गमगीन क्यों है? उसने कहा बेटा बात ये है कि हजरत मुस्लिम बिन अकील जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान के एक फर्द हैं, वो कूफे में इमाम हुसैन के नायब बनकर आए और अहले कूफा ने उनकी बैअत की और आगे पीछे फिरने लगे और माल जान कुर्बान करने का यकीन दिलाया। और अब हाकिमे वक्त की धमकियों से मरूब होकर सबके सब इमाम का साथ छोड़ गए हैं और बेवफाई करते हुए सब अपने दरवाजों को बंद करके अंदर बैठ गए हैं और वो इमाम बड़ी बेबसी और बेकसी के आलम में फिर रहे थे। तो अल्लाह ताला ने ये शरफ हमें बख्शा है, ये सआदत हमें नसीब हुई है कि आज वो हमारे घर में मेहमान हैं और हमारे घर में रौनक अफरोज है। उन्होंने गरीब खाने में कदम रंजा फरमाया है और हमें ये फख्र बख्शा है कि आज हम उनकी मेजबानी का शरफ हासिल कर रहे हैं। लेकिन बेटा एक तरफ तो ये खुशी है कि हमें उनकी मेजबानी का और उनकी खिदमत का मौका मिला और दूसरी तरफ गम इस बात का है कि अहले कूफा ने बेवफाई की और बेवफाई भी ऐसे मुअज़्ज़ज़ मेहमान के साथ की। तो माँ ने जब हालात सुनाए तो बेटा दिल ही दिल में खुश हुआ, कहने लगा ये तो बड़े मजे की बात है, मेरी माँ तो बड़ी भोली है, बड़ी सीधी है, इसको क्या पता है। इब्ने ज़ियाद ने तो ऐलान करवा दिया है कि जो मुस्लिम बिन अकील को गिरफ्तार करवाए उसको इतने 1000 दिरहम इनाम मिलेगा। तो ये कुदरती तौर पर हमारे घर में आ गए। मैं सुबह जाके खबर करूंगा और अपने घर से इनको गिरफ्तार करवा के 1000 दिरहम इनाम हासिल करूंगा। उसने अपना नापाक मकसद और मुद्दा माँ को तो ना बताया, माँ पर जाहिर न किया और दिल ही दिल में खुश हुआ। अब वो चंद घंटे गुजारने उसके लिए मुश्किल हो गए कि कब दिन चढ़े और मैं जाके मुखबिरी करूं और इनाम हासिल करूं। अलगरज सुबह हुई, उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर इब्ने ज़ियाद को खबर कर दी कि हजरत मुस्लिम हमारे घर में है, मैं गिरफ्तार करवाता हूँ और इनाम मेरे हवाले कर दिया जाए। इब्ने ज़ियाद ने कहा बरखुरदार तुम्हारा इनाम तुम्हें मिल जाएगा, पहले तुम गिरफ्तार करवाओ। उसने कहा जी मेरे साथ फौज और सिपाही भेजिए। वो सिपाही गए, 70 सिपाही गए और उन्होंने जाकर उस औरत के मकान का मुहासरा कर लिया। हजरत मुस्लिम तलवार लेकर बाहर निकले। उन्होंने सिपाहियों ने गुस्ताखियां बेअदबियां भी की, इस किस्म के कलेमात कहे जो नाकाबिले बर्दाश्त थे। इमाम हुसैन के मुतल्लक नाजेबा किस्म के कलेमात कहे और यजीद की तारीफ की और ऊपर बगावत का इल्जाम लगाया और इस किस्म की चंद और सख्त बातें की। हजरत मुस्लिम ने जवाब दिया, उन्होंने मुश्ताइल होकर तीर बरसा दिए। हजरत मुस्लिम ने फरमाया कि बात करो माकूल तरीके से तो बेहतर है, और अगर तीर चला के मुझे ये दिखाते हो कि तुम्हें तीर चलाने आते हैं तो याद रखो मुझे जवाब देना भी आता। उन्होंने कहा कि अच्छा अगर जवाब देने की ताकत है तो जरा नीचे आ जाइए। इमाम अली मकाम तलवार हाथ में लेकर उनके मुकाबले में आ गए। हजरत इमाम मुस्लिम ने 70 का मुकाबला करना शुरू कर दिया। आप तन्हा थे और वो 70 थे, मगर वो 70 ही अब समझ रहे थे कि हमने इस शेर को छेड़कर बड़ी गलती की है। आपकी तलवार चलती थी और वो आगे लग के भाग उठते थे, यहाँ तक कि आपने चंद आदमियों को कत्ल भी कर दिया और बहुत से जख्मी भी कर दिए। इसी हालत में आप खुद भी जख्मी हो गए और एक तीर ऐसा लगा जिसने आपके सामने के दांतों को तोड़ दिया, खून बह रहा था। इसी हालत में आपने उस औरत से पानी का प्याला तलब किया। उस औरत ने पानी का प्याला हजरत को पीने के वास्ते पेश किया। जब आप पीने लगे आपके मुंह से बहुत सा खून उस पानी में गिर गया और वो सारा पानी खूनो खून हो गया। हजरत मुस्लिम ने पानी नहीं पिया, प्याला जमीन पर रख के फरमाया मालूम होता है कि अब हमारे मुकद्दर में इस दुनिया का पानी नहीं है, अब तो जन्नतुल फिरदौस में जाकर ही अपनी प्यास बुझाएंगे। इमाम फिर लड़ने लगे।
इब्ने ज़ियाद को पता चला तो उसने मोहम्मद बिन असद को भेजा कि जाओ मकारी और सियासत से काम लेते हुए मुस्लिम को यहाँ पकड़ के लाओ। तो वो आया और आकर कहने लगा कि है मुस्लिम, इन लोगों ने बेवकूफी की। हाकिम वक्त उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद ने इनको लड़ने या मुकाबला करने के लिए नहीं भेजा था, आपको बुलाने के लिए भेजा था। तो आप चलिए मेरे साथ दारुल इमारत में, गवर्नर से जाकर गुफ्तगू कीजिए। वो आपसे कोई मशवरा करना चाहते हैं, कोई गुफ्तगू करना चाहते हैं कि आइंदा हमने क्या करना है, क्योंकि हुसैन बिन अली भी आ रहे हैं। तो वो चाहते हैं कि किसी किस्म का फितना, फसाद और कत्ल गारत ना हो। तो चलिए चल के बातचीत कीजिए, मुमकिन है कि कोई सुलह वगैरह की सूरत निकल आए। हजरत मुस्लिम ने फरमाया मैं भी तो यही चाहता हूँ, वरना जब मैंने 40,000 के साथ मुआशरा किया था उस वक्त मेरा एक इशारा ही दारुल इमारत को खत्म करने के लिए और इब्ने ज़ियाद को पकड़ने के लिए काफी था, मगर मैं खुद ये नहीं चाहता कि कत्ल गारत हो। उन्होंने कहा हाँ साहब ठीक है चलिए चलिए। और उनको झिड़का जिन्होंने वो तलवारें बुलंद की हुई थी कि तलवारें म्यान में डालो, बुज़दिल और बेवकूफ कहेंगे। उसने उनको तो डांटा और हजरत मुस्लिम को साथ ले चला। हजरत इमाम मुस्लिम उसके साथ अब चले और दारुल इमारत में दाखिल हुए। तो आप ये पढ़ते हुए दाखिल हुए रब्बना इफ्तह बैनना व बैन कौमिना बिल हक़ व अंत खैरुल फातिहीन। ये पढ़ते हुए आप दाखिल हुए और जो ही आपने दारुल इमारत के दरवाजे के अंदर कदम रखा, इब्ने ज़ियाद ने दोनों तरफ नंगी तलवारें दे के चंद सिपाही खड़े किए हुए थे और उनको ये हुक्म दिया हुआ था कि जो ही मुस्लिम इस दरवाजे से गुजरे दोनों तरफ से हमला करके उसको कत्ल कर दो। चुनांचे जब आप दारुल इमारत के दरवाजे से गुजरे और गुजर कर जो ही कदम अंदर रखा, दोनों तरफ से आप पर तलवारें पड़ी और आप उसी मकाम पर वहां शहीद हो गए। बाद उलमा ने लिखा है कि आप बाकायदा इब्ने ज़ियाद के पास पहुंचे और उससे गुफ्तगू की। इब्ने ज़ियाद ने कहा देखिए आप अपने आप को बहुत बड़ा मुजरिम साबित कर चुके हैं, लेकिन बावजूद इसके मैं आपको एक शर्त पर छोड़ दूंगा, और वो शर्त ये है कि आप यजीद की बैत कर लें और वादा करें कि जब इमाम हुसैन आएंगे तो उनसे भी बैत करवा देंगे, तो फिर मैं आपको छोड़ दूंगा, वरना ना आपकी खैर है और ना फिर हुसैन बिन अली की खैर है। मादन आपने इरशाद फरमाया कि जहां तक खैर का ताल्लुक है वो तो खैर ही खैर है, मगर ना मैं यजीद की बैत कर सकता हूँ ना हुसैन बिन अली यजीद की बैत करेंगे। ये तो हो ही नहीं सकता कि हम लोग यजीद की बैत करें। बाकी रहा ये कि जो तूने करना है वो कर ले। तो उसने कहा कि फिर ये सुन लीजिए कि अगर आप बैत नहीं करते और वादा नहीं करते हुसैन से बैत करवाने का, तो मैं अभी आपको कत्ल करवा दूंगा। आपने फरमाया तेरी मर्जी। उसने जल्लादों को हुक्म दिया कि इनको दारुल इमारत की छत पर ले जाओ और वहां ले जाकर इनको कत्ल कर दो और सर काट के मेरे पास भेज दो और इनकी लाश बाजार में इस जोर से गिराओ कि हड्डियां चिकना चूर हो जाए और लोग देखें। जब जल्लादों को हुक्म हो गया और जल्लाद पकड़ने के लिए आगे बढ़े, हजरत इमाम मुस्लिम ने देखा कि उस वक्त कूफे का दारुल इमारत भरा हुआ और तमाशा देखने वालों में वो लोग भी थे जिन्होंने हजरत मुस्लिम के हाथ पर बैत की थी और चिट्ठियां लिख के बुलाया था। वो देखने के लिए आए थे कि अब क्या होता। हजरत मुस्लिम ने उनको देखा और देख कर कहा कूफे वालों तुमने बेवफाई की, लेकिन अब भी मैं तुम्हें 3 काम करने का हुक्म देता हूँ। अगर तुमसे हो सके तो ये 3 काम जरूर करना। पहला काम तो ये है कि ये मेरे हथियार वगैरह जो हैं इनको बेचकर मैंने फुला का कर्जा देना है वो तुम अदा कर देना। दूसरा काम ये है कि जब मेरे सर को काट कर इब्ने ज़ियाद के पास भेज दिया जाए और मेरी लाश को बाहर फेंक दिया जाए तो मेरी लाश को उठाना और उठाकर किसी मुनासिब जगह पर दफन कर देना। और तीसरा काम ये है कि अगर तुम्हारे अंदर ईमान का जर्रा भी बाकी हो और अहले बैत नबुव्वत की मोहब्बत का कोई जर्रा तुम्हारे अंदर मौजूद हो तो जिस तरह भी हो सके हुसैन बिन अली को पैगाम भेज दो, पैगाम पहुंचा दो कि वो कूफे ना आए, कूफे में तशरीफ ना लाए। इब्ने ज़ियाद बड़ा गजबनाक हुआ और उसने सब लोगों की तरफ घूर के देखा और कहने लगा खबरदार अगर किसी ने मुस्लिम के इन अहकाम पर अमल किया मैं उसको कत्ल करवा दूंगा और उसके बच्चों को नेज़ों पर उछालूंगा, कोई तामील ना करने पाए। और फिर उसने कहा कि ऐ मुस्लिम तेरे हथियार हम अपने मुजाहिदों में तकसीम करेंगे और तेरी लाश को दफन नहीं करवाएंगे बल्कि कूफे में फिराएंगे और लोगों को दिखाएंगे, जो हमारा दिल चाहेगा उसके साथ सलूक करेंगे। और हुसैन को हम क्यों रोकने लगे, उनको तो हमने बुलाना है और उनको भी इस बगावत का मजा चखाना। उस वक्त आप रो पड़े और आपको इमाम अली मकाम की याद
اور ان کے تشریف لانے کا تصور اہل کوفہ کی بے وفائی ستا رہی تھی اور تڑپا رہی تھی۔ جلادوں نے پکڑا اور وہ پکڑ کر دارالعمارت کی چھت پر لے گئے۔ آپ نے ان سے 2 رکعت نماز پڑھنے کی مہلت مانگی، انہوں نے وہ بھی نہ دی۔ آپ نے اشکبار نگاہوں سے ایک مرتبہ حجاز مقدس کی طرف، مکہ مکرمہ مدینہ منورہ کی طرف دیکھا اور دیکھ کر کہا، اے میرے آقا حسین، اب میرے حال کی خبر تجھے کون کرے کہ میرے ساتھ کیا کچھ ہو رہا ہے؟ اے کاش کہ میں آپ کو چٹھی نہ لکھتا کہ یہاں کے حالات تسلی بخش ہیں اور ان کوفے والوں نے میرے ساتھ بے وفائی کی اور اب آپ تشریف لائیں گے۔ اب میں نہیں کہہ سکتا کہ آپ کے ساتھ یہاں کیا سلوک ہوگا اور آپ کا کیا حشر ہوگا۔ بس آپ انہی تصورات اور خیالات میں تھے کہ ان جلادوں نے پکڑ کر آپ کو نیچے گرایا اور آپ کے سر کو جسم سے جدا کر دیا۔ خدا تعالیٰ کی قدرت کہ جس دن حضرت مسلم کوفے میں شہید ہوئے، جس دن حضرت مسلم کوفے میں شہید ہوتے ہیں، اسی دن حضرت امام حسین علیہ السلام اپنے عزیز و اقارب کو ساتھ لے کر مکہ مکرمہ سے چل پڑتے، کیونکہ چٹھی ان کے پاس پہنچ چکی تھی کہ کوفے کے حالات بڑے تسلی بخش ہیں، بے فکر ہو کر تشریف لے آئیے۔ آپ نے اپنی بیویوں کو، اپنی بہنوں کو، بچیوں کو اور دودھ پیتے بچوں کو بھی ساتھ لے لیا اور آپ مکہ مکرمہ سے نکلے۔ علماء نے لکھا ہے کہ آپ کا قافلہ 82 نفوس پر مشتمل تھا، جن میں عورتیں بھی تھیں، دودھ پیتے بچے بھی تھے اور آپ کے ساتھ چند جوان رفقا بھی تھے۔ اللہ اللہ! اور یہ بات یہاں خاص طور پر یاد رکھنے کی ہے کہ امام علی مقام لڑنے کے ارادے سے یا جنگ کے ارادے سے قتل نہیں نکلے تھے۔ آپ حضرات سمجھ سکتے ہیں کہ جو شخص لڑنے یا جنگ کرنے کے ارادے سے نکلتا ہے وہ عورتوں کو اور دودھ پیتے بچوں کو اور بیٹیوں کو ساتھ نہیں لیا کرتا۔ امام علی مقام کا اپنی بیویوں، بہنوں، بچیوں اور شیخ اور بچوں کے ساتھ نکلنا اس بات کی روشن دلیل ہے کہ آپ لڑنے یا جنگ کے ارادے سے قتل نہیں آئے۔ آپ کو تو خط پہنچ گیا تھا کہ یہاں کے حالات بڑے تسلی بخش ہیں، 40,000 نے بیعت کر لی ہے، بڑی مہمانیاں ہو رہی ہے، دعوت ہو رہی ہے، تو آپ اپنے عزیزوں کو ساتھ لے کر نکل پڑے اور لڑنے کا ساز و سامان بھی پورا نہیں رکھتے تھے۔ جس وقت امام علی مقام اپنے عزیزوں کو ساتھ لے کر کوفے سے نکلے اور مکہ مکرمہ سے نکلے اور کوفے کی جانب روانہ ہوئے تو راستے میں آپ کو حضرت مسلم کی شہادت کی خبر مل گئی۔ جس وقت آپ اور آپ کے ساتھیوں نے حضرت مسلم کی شہادت کی خبر سنی تو ایک دم سب حیران ہو گئے کہ یہ کیا ہو گیا۔ ابھی چند روز پہلے تو امام مسلم کی چٹھی ہمارے پاس پہنچتی ہے کہ حالات بڑے تسلی بخش ہیں اور اب ہم سن رہے ہیں کہ ان کو شہید کر دیا گیا، تو یہ کیا معاملہ ہے؟ تو انہوں نے قدم پیچھے نہ رکھا بلکہ قدم آگے بڑھایا کہ وہاں چلیں اور وہاں چل کر حالات معلوم کریں کہ اتنی جلدی اتنا بڑا انقلاب کیسے آ گیا۔ آگے چلے جا رہے تھے۔ ابھی کوفہ تقریباً 2 بندل رہتا تھا کہ حر بن یزید ریاحی 1000 فوجی ساتھ لیے ہوئے امام علی مقام کو ملا اور اس نے کہا کہ اے امام، میں تو آپ کو گرفتار کرنے آیا۔ آپ نے فرمایا کیوں؟ اس نے کہا یہ تو میں جانتا نہیں، بس ابن زیاد گورنر کوفہ کا حکم ہے کہ آپ جہاں بھی ملیں آپ کو گرفتار کر لیا جائے اور گرفتار کر کے ان کے پاس پہنچا دیا جائے۔ آپ نے فرمایا کہ ہمارا کوئی قصور؟ اس نے کہا قصور یہ ہے کہ آپ نے یزید کے خلاف بغاوت کی اور یزید کے خلاف یہاں محاذ قائم کیا اور لوگوں سے بیعت لی۔ آپ نے فرمایا نہ ہم نے کوئی محاذ قائم کیا ہے اور نہ ہم کوئی اقتدار کی ہوس رکھتے ہیں، نہ ہمیں تخت چاہیے۔ بات یہ ہے کہ اہل کوفہ نے ہمارے پاس چٹھیاں بھیجی، یہ دیکھو ان کی چٹھیاں، اور اس قسم کے مضامین لکھے کہ شرعی طور پر ہم آنے کے لیے مجبور ہو گئے۔ تو اگر اہل کوفہ بے وفائی کر چکے ہیں اور ان کے حالات بدل چکے ہیں تو ہم واپس چلے جاتے۔ جب امام علی مقام نے حر کے ساتھ گفتگو کی اور سارے حالات اس کو بتائے اور اس کو پتہ چلا تو وہ بھی حیران پریشان ہوا۔ اس نے کہا پھر آپ ایسا کیجئے، اگر میں نے اسی وقت آپ کو واپس جانے کی اجازت دی تو میرے ساتھی جا کر میری شکایت کریں گے اور ابن زیاد میرے اوپر مصیبت کر دے گا۔ وہ کہے گا تو نے جان بوجھ کر دشمن کو چھوڑ دیا اور مل کر ان کو جانے کا موقع دے دیا، تو میرے اوپر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑیں گے۔ تو آپ ایسا کیجئے کہ اس وقت تو آپ میرے ساتھ گفتگو کرتے رہیے، رات آ جانے دیجیے۔ جب رات آ جائے گی میرے سپاہی سو جائیں گے، اندھیرا ہو جائے گا تو آپ چلے جائیے گا، آپ یہاں سے کوچ کر جائیے۔ صبح میں آپ کا تعاقب نہیں کروں گا، آپ کا پیچھا نہیں کروں گا، اور جا کر ابن زیاد سے کہہ دوں گا کہ وہ راتوں رات چلے گئے، پتہ نہیں کدھر گئے، ہم نے ان کا پیچھا نہیں کیا، پھر جو ہوگا وہ دیکھا جائے گا۔ امام علی مقام نے فرمایا بہت اچھا۔ رات آ گئی، جب رات کا اندھیرا مسلط ہوا اور ابن زیاد کے سارے ساتھی تقریباً سو گئے، کچھ سو رہے تھے،
تو حضرت امام عالی مقام نے اپنے ساتھیوں کو کوچ کا حکم دیا، سب کے سب چل پڑے۔ ساری رات یہ قافلہ چلتا رہا، اور خدا تعالیٰ کی قدرت کا جلوہ دیکھو، ساری رات امام عالی مقام کا قافلہ چلتا رہا۔ جب صبح ہوئی تو انہوں نے اپنے آپ کو اسی مقام پر پایا جہاں سے چلے تھے۔ تو یہ منظر، یہ جلوہ دیکھ کر سب کے سب حیران ہو گئے کہ یہ کیا بات ہے، ہم لوگ تو رات یہاں سے چلے تھے اور ساری رات ہماری سواریاں چلتی رہی اور پھر صبح ہم یہی، یہ کیا بات ہے۔ انہوں نے بھی دیکھا اور اس نے کہا صاحب آپ گئے نہیں؟ فرمایا بھائی چلے تو گئے تھے مگر جانے کے باوجود ہم نہیں جا سکے۔ تو اس نے کہا چلو کوئی بات نہیں، آج بھی آپ مجھے ملتے رہیے، میں آپ سے ملتا رہوں گا، اور اپنی فوج سے یہ کہوں گا کہ ابھی ہمارے درمیان گفتگو جاری ہے، کوئی فیصلہ نہیں ہوا، آج رات چلے جائیے گا۔ بہت اچھا۔ دوسری رات آئی، امام علی مقام نے دوسری رات بھی اپنے ساتھیوں کو چلنے کا حکم دیا، ساری رات آپ کے ساتھی چلتے رہے۔ صبح ہوئی تو انہوں نے اپنے آپ کو پھر اسی مقام پر پایا جہاں سے چلے۔ 3 راتیں ایسا ہوا، یہ ساری رات چلتے تھے مگر چلنے کے باوجود صبح اسی مقام پر ہوتے تھے جس مقام سے چلتے۔ چوتھے دن کوئی مسافر جا رہا تھا، اس مسافر کو آپ نے بلایا اور پوچھا کہ میاں جس مقام پر ہم لوگ کھڑے ہیں، جس میدان میں ہم لوگ کھڑے ہیں، اس میدان اور اس مقام کا نام کیا ہے؟ اس مسافر نے کہا کہ صاحب اس کا نام ہے کربلا۔ لفظ کربلا سنتے ہی آپ نے فرمایا، سچ فرمایا تھا ہمارے نانا جان نے کہ حسین کربلا میں شہید ہوگا، یہ تو ہماری شہادت گاہ ہے، پھر ہم یہاں سے جا کیسے سکتے ہیں، یہاں سے نکل کیسے سکتے؟ ہمارا 3 راتیں چلنا اور چلنے کے باوجود اس میدان سے نہ نکلنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ ہماری شہادت گاہ ہے، اب ہم یہاں سے نکل نہیں سکتے، یہاں سے جا نہیں سکتے۔ آپ نے اپنے سارے عزیزوں سے فرمایا کہ سواریوں سے اترو اور اتر کر یہاں خیمے لگا دو۔ آپ کے ساتھیوں نے اتر کر خیمے لگانے شروع کر دیے، جہاں بھی وہ لکڑی گاڑتے تھے وہاں سے خون نکل آتا تھا، اور وہ سب اس منظر کو دیکھ کر حیران تھے۔ حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ دیکھا کہ زمین سے خون نکل رہا ہے، جہاں بھی لکڑی گاڑتے ہیں وہاں سے خون نکل آتا ہے، تو انہوں نے کہا کہ اے میرے پیارے بھائی حسین، یہاں سے چلو، اس خونی میدان کو دیکھ کر میرا دل گھبرا رہا، مجھ پر دہشت طاری ہو رہی ہے، یہ خونی زمین، اس زمین میں ڈیرا نہ لگاؤ، یہاں سے چلو۔ آپ نے ارشاد فرمایا میری بہن، یہاں سے ہم نکل نہیں سکتے، یہ ہماری شہادت گاہ ہے، یہی ہم نے جام شہادت نوش کرنا ہے، اور یہی اپنے خون کی ندیاں بہانی ہے، یہی وہ زمین ہے جو آل مصطفیٰ کے خون سے رنگین ہوگی، اور یہی وہ سرزمین ہے جہاں چمن زہرا کے جنتی پھول کٹ کٹ کے گریں گے اور اپنے خون سے اس زمین کو لالہ زار بنائیں گے۔ تو سب لوگ اترو، صبر و استقلال سے خیموں میں بیٹھ جاؤ، اب ہم یہاں سے جا نہیں سکتے، یہی اپنے صبر و استقلال کا مظاہرہ کرنا ہے اور جام شہادت نوش کرنا۔ غرض یہ کہ مدینہ منورہ والے مدینے سے نکل کر مکے میں گئے تھے، اور اب مکے سے نکل کر کربلا میں آ گئے تھے۔ تقدیر ان کو کربلا میں لے آئی تھی، کیونکہ اب انہوں نے قیامت تک کے لیے کربلا والے کہلانا تھا۔ یہ کربلا میں آ کر سکونت اختیار کر لیتے ہیں اور خیمے لگا کے بیٹھ جاتے۔ جس وقت امام علی مقام اور آپ کے رفقا سب کے سب بیٹھ گئے تو ابن زیاد اور یزید کی طرف سے پے در پے فوجیں آ رہی تھی۔ جو بھی قافلہ، جو بھی لشکر آتا ابن زیاد اور یزید کی طرف سے، وہ سب کے سب یہی احکام لا رہے تھے کہ حسین سے کہو کہ وہ یزید کی بیعت کر لے، اگر وہ بیعت کرنے پر رضامند ہو تو ان سے کچھ نہ کہا جائے اور ان کو پکڑ کر میرے پاس لے آیا جائے، اور اگر وہ بیعت کرنے سے انکاری ہو تو پھر ان سے لڑا جائے اور ان کو قتل کر کے ان کا سر میرے پاس بھیج دیا جائے۔ جو بھی فوجی دستہ آتا تھا وہ یہی پیغام لاتا۔ امام علی مقام نے فرمایا کہ بھئی یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم یزید کی بیعت کریں، کس قدر افسوس کا مقام ہے کہ ہمیں بلایا تو گیا تھا کہ لوگ ہماری بیعت کریں گے، اور اب ہمیں مجبور کیا جا رہا ہے یزید کی بیعت کے لیے۔ تو اسی بات پر تو ہم مدینے سے نکل کر مکے میں پہنچے تھے، تو کیا اب ہم نے یزید کی بیعت کرنے کے لیے مکے سے چل کر آنا تھا؟ یہ نہیں ہو سکتا، ہم یزید کی بیعت کرنے کے لیے تیار نہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر آپ یزید کی بیعت کرنے کے لیے تیار نہیں تو پھر لڑنے کے لیے تیار ہو جائیے۔ آپ نے فرمایا کہ میں لڑنے کے لیے بھی نہیں آیا، لڑنے کا ارادہ بھی نہیں رکھتا۔ تو انہوں نے کہا کہ پھر 2 باتیں تو نہیں ہو سکتی کہ لڑیں بھی نہ اور بیعت بھی نہ کریں، یا تو بیعت کر لیجئے، بیعت نہیں کرتے تو لڑنے کے لیے تیار ہو جائیے۔ امام علی مقام نے جب یہ دیکھا کہ ان لوگوں کے ارادے بڑے خطرناک ہو گئے ہیں اور حالات نازک صورت اختیار کرتے جا رہے ہیں، تو آپ نے ان کے سامنے 3 شرطیں پیش کی۔ آپ نے فرمایا سنو، اہل کوفہ نے ہمیں خطوط لکھے
اور اس قسم کی باتیں لکھی کہ ہم آنے کے لیے شرعی طور پر مجبور ہو گئے۔ اب اگر وہ بے وفا ہو گئے ہیں تو سنو، ہم تمہارے سامنے 3 شرطیں پیش کرتے، جو بھی تمہیں منظور ہو مان لو اور اس پر عمل کرو۔ یا تو ہمیں مکے واپس چلے جانے دو، ہم مکے واپس چلے جاتے اور وہاں جا کر حرم شریف کے اندر رہ کر اللہ کی عبادت کرتے ہوئے اپنی زندگی کے دن پورے کر لیں گے، اور اگر مکے نہیں جانے دیتے ہو تو کسی اور ملک کی طرف نکل جانے دو جہاں کفار اور مشرکین رہتے ہو، تو ہم اپنی ساری زندگی اسلام کی تبلیغ میں صرف کر دیں گے اور ان لوگوں کو مسلمان بنانے میں لگے رہیں گے، اپنی ساری زندگی تبلیغ اسلام میں خرچ کر دیں گے۔ اور اگر کسی اور ملک کی طرف بھی نہیں جانے دیتے ہو تو پھر ایسا کرو کہ یزید کے پاس لے چلو، میں یزید کے سامنے بیٹھ کر گفتگو کروں گا، ممکن ہے کہ ہمارے درمیان کوئی صلح کی صورت نکل آئے اور حالات اچھے ہو جائیں اور آپس میں خون خرابہ نہ ہو۔ 3 شرطیں آپ کی گورنر کوفہ ابن زیاد کے پاس بھیج دی گئی۔ وہ ان شرطوں کو دیکھ کر بڑا غضبناک ہوا اور اس نے عمر بن سعد جو ساری فوجوں کا سالار تھا اس کو لکھا کہ میں نے تجھے ثالث یا حکم بنا کے نہیں بھیجا کہ تو ہمارے اور حسین کے درمیان صلح کی صورتیں سوچے، میں نے تجھے بھیجا ہے کہ کہو حسین سے کہو کہ وہ بیعت کر لیں، ورنہ ان سے لڑو اور ان کا سر کاٹ کے میرے پاس بھیج دو، اور تم صلح کی تدبیریں بنا رہے ہو، صلح کی صورتیں سوچ رہے ہو، بس میرا آخری حکم یہ ہے کہ اگر حسین بیعت سے انکار کرے تو ان سے لڑو اور ان کا سر کاٹ کے میرے پاس بھیج دو۔ جب آپ کو یہ حکم سنایا گیا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اب میں حجت قائم کر چکا ہوں، جو تمہیں کہنا تھا کہہ چکا ہوں، اب جو تمہاری مرضی آئے کرو۔ جہاں تک یزید کی بیعت کا سوال ہے ہم یزید کی بیعت ہرگز نہیں کریں گے۔ انہوں نے کہا بس پھر لڑنے کے لیے تیار ہو جائیے۔ آپ نے فرمایا تم سے جو ہو سکتا ہے کر لو، جو ہم سے ہو سکے گا ہم بھی کریں گے۔ لیجئے صاحب، اب ان کے ارادے اس قدر خطرناک صورت اختیار کر گئے کہ انہوں نے محرم کی 7 تاریخ سے آپ پر اور آپ کے تمام رفقا پر نہر فرات کا پانی بھی بند کر دیا۔ 4000 آدمی نہر فرات پر متعین کر دیے، 2000 سوار اور 2000 پیادے، اور حکم دے دیا کہ ان کو پانی کی ایک بوند بھی نہ لے جانے دو، پانی بھی بند کر دیا۔ حالانکہ آپ حضرات سن چکے ہیں کہ یہ سب کے سب 82 تھے، جن میں بچے بھی تھے اور پردہ نشین عورتیں بھی تھیں، اور آپ سن کر حیران ہوں گے ان کا مقابلہ کرنے کے لیے 22,000 افراد آ چکے تھے۔ 22,000 افراد، یہ 82 ہیں جن میں بچے اور عورتیں بھی ہیں، اور یہ لڑنے کے ارادے سے بھی نہیں آئے اور پورا سامان بھی نہیں رکھتے، اور ان کے مقابلے کے لیے 22,000 آئے تھے، سب کے سب جوان تھے، ہر قسم کا ساز و سامان لے کر آئے تھے، اور پھر بھی انہوں نے پانی بند کر دیا کہ اگر یہ پانی پی کر لڑتے رہے تو شاید ہم 22,000 ہو کر بھی ان پر غلبہ حاصل نہ کر سکیں۔ پانی بند کر دیا گیا، یہ ظلم پر ظلم تھا۔ اور پھر غضب کہ پانی ان کا بند کیا گیا جو ساقیے کوثر کے نواسے۔ کسی شاعر نے اس مقام پر 2 شعر کہے ہیں، حاکم کا یہ حکم تھا کہ پانی بشر پیے، گھوڑے پیے، اونٹ پیے، اہل ہنر پیے، سب پیے، چرندو پرند پیے، منع تم نہ کیجیو، مگر ایک فاطمہ کے لال کو پانی نہ دیجیو۔ جس نہر فرات کا پانی سب لوگ پی رہے تھے، کافروں اور مشرکوں تک پینے کی اجازت تھی، درندوں اور چرندوں پرندوں تک پینے کی اجازت تھی، اسی نہر فرات کا پانی بند کیا گیا تھا۔ کس پر؟ حضرت امام حسین علیہ السلام پر جو ساقی کوثر کے نواسے۔ اللہ اللہ، لیجیے صاحب، جب پانی بھی بند کر دیا گیا اور امام علی مقام نے یہ دیکھا تو آپ گھوڑے پر سوار ہوئے اور سوار ہو کر یزیدی لشکر کے سامنے جا کر آپ نے ایک مختصر سی تقریر فرمائی، ان کو بڑے معقول طریقے سے سمجھایا کہ دیکھو ظلم و ستم سے باز آؤ، میرے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگین نہ کرو، جان بوجھ کے کسی مومن کو قتل کرنا یہ اپنے آپ کو جہنمی بنانا ہے، اور میں تو تمہارے رسول کا نواسا ہوں، جس رسول کا تم کلمہ پڑھتے ہو اسی رسول کا نواسا ہوں، اور اس وقت روئے زمین پر میرے سوا تمہارے رسول کا کوئی اور نواسا نہیں، اور میرے فضائل کو تم اچھی طرح پہچانتے ہو، میں وہی حسین ہوں جس کے متعلق نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ ارشاد ہے، الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، کہ حسن حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ میں وہی حسین ہوں کہ جب میں اپنی ماں کی آغوش میں رویا کرتا تھا تو اللہ کے سچے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ اے فاطمہ اس کو رونے نہ دیا کرو، اس کے رونے سے مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ جب ماں مہربان ماں کی آغوش میں میرا رونا سرکار دو عالم کی اذیت کا باعث تھا
تو اب اگر تم مجھے پردیش میں تکلیف پہنچاؤ گے اور میرے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگین کرو گے اور میرے بچوں کو صدمہ پہنچاؤ گے تو اندازہ کرو کہ رسول اکرم کو کتنی اذیت ہوگی. اور پھر جو اللہ کے رسول کو اذیت پہنچاتا ہے، قرآن میں تم پڑھتے ہو ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنهم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لهم عذابا مہینا. اللہ فرماتا ہے بے شک وہ لوگ جو اللہ اور اللہ کے رسول کو اذیت پہنچاتے ہیں ان پر دنیا اور آخرت میں اللہ کی لعنت ہے، اور اللہ نے ان کے لیے بڑا دردناک عذاب تیار کیا ہے. غرض یہ کہ آپ نے دلائل پیش کر کے معقول طریقے سے ان کو سمجھایا کہ ظلم و ستم سے باز آؤ اور میرے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگین نہ کرو. میں نے تمہارا کچھ نہیں بگاڑا، تمہارے بچوں کو قتل نہیں کیا، تم پر کوئی ظلم نہیں کیا ہے. میں تو اہل کوفہ کی دعوت پر آیا ہوں، اگر وہ بے وفا ہو گئے اور انہوں نے ساتھ چھوڑ دیا تو مجھے واپس چلے جانے دو. لیکن ان پر بدبختی غالب آ چکی تھی، شقاوت غالب آ چکی تھی، جہنم ان کے مقدر میں لکھا جا چکا تھا. اس واسطے امام علی مقام کی تقریر کا ان پر کوئی اثر نہ ہوا اور انہوں نے شور مچا دیا اور کہنے لگے ہم تیری تقریر سننے کے لیے تیار نہیں، بس یا تو بیعت کر لے نہیں تو لڑنے کے واسطے تیار ہو جا. آپ نے فرمایا کہ میں نے حجت قائم کرنی تھی وہ کر دی ہے کہ کل قیامت کے دن یہی کہیں یہ نہ کہہ دو کہ یا اللہ ہمیں معلوم نہیں تھا اور ہمیں کسی نے سمجھایا نہیں. محرم کی 9 تاریخ آ گئی اور یزیدی لشکر میں نعرے بجنے شروع ہو گئے. یہ گویا اعلان جنگ تھا. امام علی مقام نے اپنے ایک رفیق کو بھیجا کہ جاؤ ان سے کہہ دو کہ ہمیں 1 رات کی مہلت اور دے دی جائے. یزیدیوں نے یہ بات مان لی اور 1 رات کی مہلت دے دی. 10ویں رات آ گئی. امام علی مقام نے اپنے سارے عزیزوں کو جمع کیا اور فرمایا میرے عزیزوں میں تم سب پر بہت خوش ہوں اور خوشی سے تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ جہاں بھی تم سے ہو سکے چلے جاؤ. یہ لوگ صرف میرے خون کے پیاسے ہیں، میرے خون سے ان کی پیاس بجھ جائے گی، تمہاری جانیں بچ جائیں گی، تم چلے جاؤ. امام علی مقام نے اپنے ساتھیوں کو رخصت دی مگر آپ کے ساتھیوں میں سے ایک بھی جانے کے لیے تیار نہ ہوا. سب نے یہ کہا کہ اے امام پاک ایسے نازک وقت میں آپ کو دشمنوں کے حوالے کر کے چلے جائیں. اگر ایسے نازک وقت میں آپ کو دشمنوں کے حوالے کر کے چلے جائیں تو کل قیامت کے دن اللہ کے رسول کو کیا منہ دکھائیں گے؟ اللہ کا رسول فرمائے گا تم نے اپنی جانوں کو میرے پیارے بیٹے حسین کی جان سے عزیز سمجھا اور تم میرے بیٹے کو دشمنوں کے نرگے میں چھوڑ کر چلے گئے. نہیں، ہم اس وقت آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے، ہم آپ کے ساتھ رہیں گے بلکہ اپنی جانیں پروانوں کی طرح آپ پر نثار کریں گے. جب کوئی جانے کے لیے تیار نہ ہوا تو امام علی مقام نے فرمایا سنو، اگر تم نے حسین کے ساتھ رہنے کا تہیا کر لیا ہے تو پھر صبر و استقلال کے پہاڑ بن جاؤ. ایسے پہاڑ بن جاؤ کہ ظلم و جفا کی آندیاں تمہارے قدموں کو متزلزل نہ کر سکے. ہمارا باطل سے مقابلہ ہے، یہ ہمارے امتحان کا وقت ہے اور اللہ اپنے بندوں کا امتحان کیا کرتا ہے. مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹیں گے اور ہم نے ان تمام مصائب کا خندہ پیشانی سے مقابلہ کرنا ہے اور اللہ کی راہ میں ثابت قدمی دکھانی ہے اور ثابت قدم رہتے ہوئے جامع شہادت نوش کرنا ہے اور آنے والی نسلوں کے لیے مشعل راہ بننا ہے. امام علی مقام نے اپنے ساتھیوں کے اندر وہ صبر و استقلال پیدا کر دیا کہ آپ کے سارے ساتھی شوق شہادت میں سرشار ہو گئے. اللہ اکبر. آپ کے سارے ساتھی شوق شہادت میں سرشار ہو گئے اور صبر و استقلال کے پہاڑ بن گئے. امام علی مقام نے فرمایا اچھا آپ تم لوگ تھوڑی دیر کے لیے آرام کر لو، صبح جو اللہ کو منظور ہوگا ہو جائے گا. آپ کے ساتھی آپ کی صحبت میں سے اٹھ کر اپنے اپنے مقام پر آ گئے اور امام علی مقام نے اپنے خیمے میں قرآن پاک کی تلاوت شروع کر دی. قرآن کریم پڑھتے پڑھتے آپ پر ذرا نیند کا غلبہ ہوا. وہیں تھوڑی دیر کے لیے لیٹے تو خواب میں سرور عالم نور مجسم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لے آئے. امام حسین فرماتے ہیں کہ سرکار نے تشریف لا کر مجھے اپنی آغوش میں لے لیا اور میرے سینے پر ہاتھ رکھ کے فرمایا اللہم آت الحسین صبرا واجرا، اے اللہ حسین کو صبر اور اجر عطا فرما. اور فرمایا بیٹا حسین جو کچھ تم پر گزر رہی ہے میں بے خبر نہیں، میں سب کچھ دیکھ رہا ہوں. بیٹا یہ جتنے تمہارے مقابلے میں تلواریں نیزے بھالے اور تیر و کمان لے کر آئے ہیں یہ سب کے سب میری شفاعت سے محروم ہیں. سرکار
یہ فرما کر امام حسین کے سینے کو صبر و استقلال کا خزینہ بنا کر واپس تشریف لے گئے۔ امام علی مقام اٹھے اور اٹھ کر آپ نے اپنے ساتھیوں کو، اپنے عزیزوں کو اپنا خواب سنایا۔ فجر کی نماز پڑھ لی گئی۔ فجر کی نماز پڑھ کے امام علی مقام دعا کر رہے تھے، یا اللہ اپنی راہ میں ہمیں ثابت قدمی عطا فرما، مولا صبر و استقلال عطا فرما، مولا ظلم و جفا کی آندیاں آئیں گی، وہ کبھی کہیں ہمارے قدموں کو متزلزل نہ کر دے، اپنی راہ میں ایسی ثابت قدمی عطا فرما کہ ظلم و جفا کی کوئی آندھی ہمارے قدموں کو متزلزل نہ کر سکے۔ آپ دعا فرما رہے تھے اور آپ کے ساتھی آمین آمین کہہ رہے تھے۔ غرض یہ کہ جب ان پیاسوں نے، جب ان شہزادوں نے دعا مانگ لی تو یہ صبر و استقلال کے مجسمے بیٹھے ہوئے تھے جو اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی تھے کہ ادھر ظلم و جفا کی آندیاں اٹھی، یزیدی لشکر میں پھر نکارے بجنے شروع ہو گئے اور وہ بدبخت گھوڑوں پر سوار ہو کے امام علی مقام کے خیموں کی طرف چکر لگاتے ہوئے آئے اور فخر و غرور کا مظاہرہ کرتے ہوئے، تکبر کا مظاہرہ کرتے ہوئے آئے کہ ہے کوئی ہمارے مقابلے میں آنے والا تو آئے۔ انہوں نے مقابلے کے لیے چیلنج دیا، پکارا، یہاں تک کہ جارحانہ قدم اٹھایا اور پہل کر دی، امام علی مقام کے خیموں کی طرف چند تیر برسا دیے اور مقابلے میں آنے کے لیے للکارا۔ امام علی مقام کے ساتھی جو شوق شہادت میں سرشار تھے، انہوں نے بھی مدافعت کے لیے، جواب دینے کے لیے امام سے اجازت طلب کی۔ امام علی مقام نے اجازت عطا فرمائی اور آپ کے رفقا میدان کربلا میں اپنی بہادری اور شجاعت کا مظاہرہ کرنے لگے۔ 3 دن کے بھوکے اور پیاسے اپنے صبر و استقلال کا مظاہرہ کرنے لگے۔ وہ بھوکے اور پیاسے ہونے کے باوجود بھی یزیدی لشکر پر بھاری تھے۔ امام علی مقام کا ایک ایک ساتھی ان کے 10-10 آدمیوں پر بھاری تھا۔ مقابلہ بڑے زور کا شروع ہو گیا، یہاں تک کہ امام علی مقام کے ساتھی ایک ایک کر کے 50 جام شہادت نوش کر گئے۔ آپ کے 50 ساتھی بہت سے یزیدیوں کو واصل بجہنم کرتے ہوئے جام شہادت نوش کر گئے۔ امام علی مقام نے اپنے 50 رفقا کی شہادت کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، اپنے دوستوں، اپنے عزیزوں کے سینوں میں تیر پیوست ہوتے ہوئے دیکھے۔ وہ صبر و استقلال کا مجسمہ یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا اور کہہ رہا تھا، رضی تو بے قضائے کا، مولا میں تیری قضا پر، تیری رضا پر راضی ہوں۔ امام علی مقام کے 50 ساتھی جام شہادت نوش کر گئے۔ اب آپ کے اپنے عزیز رہ گئے، بھائی رہ گئے تھے، بھتیجے، بھانجے اور بیٹے رہ گئے تھے کہ پھر امام پاک گھوڑے پر سوار ہوئے۔ سوار ہو کر یزیدی لشکر کے سامنے گئے اور فرمایا، ہے کوئی آل رسول کی مدد کر کے جنت میں جانے والا؟ ہے کوئی ایسے نازک وقت میں اولاد رسول کے ساتھ تعاون کرنے والا، اولاد رسول پر ترس کھانے والا؟ آپ نے یہ اعلان جو فرمایا تو اس اعلان سے حر بن یزید ریاحی جو تھا اس کی تقدیر میں انقلاب پیدا ہوا۔ وہ اپنے گھوڑے پر بےتاب اور مضطرب ہوا۔ اس کے ایک ساتھی نے کہا، حر کیا بات ہے، تم بڑے بےتاب نظر آتے ہو اور میں نے تمہیں بڑے بڑے معرکوں میں دیکھا ہے، کسی معرکے میں تم نے بےتابی کا اظہار نہیں کیا، تم سے اضطراب کا اظہار نہیں ہوا، آج تم بڑے مضطرب اور بےتاب نظر آ رہے ہو، کیا بات ہے؟ حر نے کہا، کیا بتاؤں، میرے ایک طرف جنت ہے اور ایک طرف دوزخ ہے اور میں درمیان میں کشمکش میں مبتلا ہوں، اضطراب میں مبتلا ہوں، کیا کروں؟ ایک قوت ہے جو مجھے دوزخ کی طرف کھینچ رہی ہے اور ایک طاقت ہے جو مجھے جنت کی طرف کھینچ رہی ہے۔ یہ کہتے ہی اس نے اپنے گھوڑے کو ایڑیاں ماری اور یزیدی لشکر سے نکلا اور یہ کہتے ہوئے نکلا کہ اگر ہو سکے تو جنت میں ہی جانا چاہیے۔ حر یزیدی لشکر میں سے نکلا، یہ نعرہ حر کا تھا، جس وقت فوج شام سے نکلا، یہ نعرہ حر کا تھا، جس وقت فوج شام سے نکلا، کہ دیکھو یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے، کہ دیکھو یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے۔ اللہ ہزاروں میں 72 تن تھے تسلیم و رضا والے، حقیقت میں خدا ان کا تھا اور یہ تھے خدا والے۔ اور کسی نے جب وطن پوچھا تو یوں حضرت نے فرمایا، کسی نے جب وطن پوچھا
تو یوں حضرت نے فرمایا مدینے والے کہلاتے تھے اب ہیں کربلا والے، مدینے والے کہلاتے تھے اب ہیں کربلا والے، اور حسین ابن علی کی کیا مدد کر سکتا تھا کوئی، حسین ابن علی کی کیا مدد کر سکتا تھا کوئی، یہ خود مشکل کشا تھے اور تھے مشکل کشا والے، یہ خود مشکل کشا تھے اور تھے مشکل کشا والے، ہزاروں میں 72 تن تھے تسلیم و رضا والے، حقیقت میں خدا ان کا تھا اور یہ تھے خدا والے، دوائے درد عشیاں 5 تن کے در سے ملتی ہے، دوائے درد عشیاں 5 تن کے در سے ملتی ہے، زمانے میں یہی مشہور ہیں دارالشفا والے، زمانے میں یہی مشہور ہیں دارالشفا والے، حقیقت میں خدا ان کا تھا اور یہ تھے خدا والے۔ یزیدی لشکر میں سے نکلا، اصل بات یہ تھی اس ایک کے نکل آنے سے امام علی مقام کی فوج میں کوئی اضافہ نہیں ہو گیا تھا، ایک شخص کے آنے سے کیا ہو جاتا ہے، دوسری طرف ہزاروں تھے، ان ہزاروں میں سے اگر ایک نکل آئے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، اور چند افراد میں ایک بڑھ جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بات یہ تھی کہ حر تھا جنتی کھڑا تھا دوزخیوں میں، تھا نیک وقت کھڑا تھا بدبختوں میں کھڑا تھا۔ امام علی مقام کی بصیرت افروز نگاہ نے دیکھا، حقیقت بھی نگاہ نے جب دیکھا کہ ہے جنتی اور کھڑا ہے دوزخیوں میں، تو امام علی مقام گئے اور جا کر پکارا، کیونکہ یہی آپ کا پکارنا اس کے نکلنے کا سبب بننا تھا، آپ کا پکارنا اس کے نکلنے کا سبب بننا تھا۔ تو امام علی مقام گئے کہ چلو سبب پیدا ہو جائے گا تو مسبب خود بخود ہی ہو جائے گا، امام علی مقام میں جا کر پکارا اور آپ کا یہ پکارنا اس کے نکلنے کا سبب بن گیا، آپ کی پکار نے اس کے لیے جنت کی راہیں روشن کر دی۔ حر جو تھا وہ یزیدی لشکر میں سے نکلا اور نکل کر امام علی مقام کے سامنے آ گیا اور آ کر کہنے لگا، اے ابن رسول، آپ نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ ہے کوئی ایسے نازک وقت میں اولاد رسول کی مدد کر کے جنت میں جانے والا؟ تو حضرت میں حاضر ہوں، اگر میں آپ پر اپنی جان قربان کروں تو کیا قیامت کے دن آپ کے نانے کی شفاعت مجھے نصیب ہوگی؟ آپ نے فرمایا انشاءاللہ۔ اس نے کہا حضرت آپ دعا کیجئے اللہ تعالیٰ میری پہلی خامیوں کو معاف کرے، میری کوتاہیوں سے درگزر فرمائے، اب میں آپ پر اپنی جان قربان کرنے جا رہا ہوں۔ تلوار میان سے نکال کر یزیدی لشکر کے سامنے گئے۔ عمر بن سعد نے کہا دیکھو یہ ہماری فوج کا سالار تھا اور یہ دشمن کے ساتھ مل گیا ہے، اس نے ہمارے ساتھ بغاوت کی ہے، اور اس کو وہ سبق دو کہ آنے والی نسلیں بھی یاد رکھیں۔ تمام یزیدی ٹوٹ پڑے اور حضرت حر نے بھی زور کا حملہ کر دیا، اور آپ کا حملہ کیا تھا یوں سمجھو کہ قہر خدا تھا جو یزیدی لشکر پر نازل ہو گیا تھا۔ غرض یہ کہ آپ ان کے ساتھ لڑتے ہوئے زخموں سے چور چور ہوتے ہوئے جام شہادت نوش کر جاتے ہیں۔ حضرت حر کی شہادت کے بعد امام علی مقام کے سامنے حضرت عقیل کے فرزند حضرت مسلم کے بھائی کھڑے تھے اور اجازت طلب کر رہے تھے۔ امام پاک نے ان کو بھی اپنے سینے سے لگایا، پیشانیوں کو چوما اور اجازت دی، وہ بھی میدان جنگ میں گئے اور اپنی قوت و طاقت کا مظاہرہ کیا اور بہت سے یزیدیوں کو واصل بجہنم کیا، اور آخر جام شہادت نوش کر کے وہ بھی جنت الفردوس میں پہنچ گئے۔ اب امام علی مقام کے بھائی امام پاک سے مل کر اجازت لے کر میدان کی طرف بڑھنے لگے۔ شیر خدا کے فرزندوں نے میدان کربلا میں یہ ثابت کر دیا کہ ہمارے بازوؤں میں شیر خدا کی قوت ہے۔ شیر خدا کے بہادر فرزندوں نے وہ بہادری اور وہ شجاعت دکھائی کہ میدان کربلا کے ذرے آج بھی ان کو یاد رکھتے ہیں۔ آپ نے بہت سے یزیدیوں کو قتل کیا، واصل بجہنم کیا، اور وہ بھی ایک ایک کر کے جام شہادت نوش کر کے جنت الفردوس میں پہنچ گئے۔ بھائیوں کی شہادت کے بعد امام علی مقام کی آنکھوں کے سامنے آپ کے بھتیجے تھے حضرت امام حسن مجتبیٰ کی آنکھوں کے تارے، فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے پوتے حضرت علی مرتضیٰ کے پوتے امام حسن کی آنکھوں کے تارے امام کے حقیقی بھتیجے تھے۔ چچا جان ہمیں بھی رخصت کیجیے۔ آپ نے جب اپنے بھتیجوں کو دیکھا،
آنکھیں اشکبار ہو گئی، اشکبار آنکھوں سے فرمایا میرے بھتیجو، میرے پیارے بچوں، تم تو میرے ساتھ آئے تھے کہ چچا کے ساتھ چلیں گے، چچا محبوں کے اور عقیدت مندوں مریدوں کے ہاں جا رہے ہیں، تو ہم بھی ساتھ چلیں تاکہ چند روز خوشی کے مریدوں کے ہاں گزاریں گے۔ بچوں، میں تمہیں اپنے ساتھ تلواریں کھانے کے لیے اور تیر کھانے کے لیے نہیں لایا تھا۔ سنو، یہ لوگ میرے خون کے پیاسے ہیں، تمہارے خون کے پیاسے نہیں، تمہیں میں اجازت نہیں دیتا، تم خیموں میں چلے جاؤ اور اپنی ماں بہنوں کے ساتھ مدینہ منورہ چلے جانا۔ لیکن بھتیجے اصرار کر رہے تھے، چچا جان ہمیں اپنے ہاتھوں سے رخصت کیجیے اور اپنے ہاتھوں سے میدان جنگ کی طرف روانہ کیجیے، ہم بھی جنت الفردوس میں پہنچنے کے لیے بے قرار ہیں۔ چچا جان 3 دن کی پیاس نے بہت ستایا ہے، اب تو دل یہی چاہتا ہے کہ جلدی جلدی جنت الفردوس میں پہنچ کر اپنے ابا جان کے ہاتھوں سے اور دادا جان کے ہاتھوں سے کوثر کے جام پیے اور اپنی پیاس کو بجھائے۔ وہ بچے جو شوق شہادت میں سرشار تھے، امام عالی مقام نے ان کو بھی سینے سے لگایا، پیار کیا اور اشکبار آنکھوں سے اپنے بھتیجوں کو رخصت کرنا شروع کیا۔ حضرت علی کے پوتے امام حسن کی آنکھوں کے تارے میدان کربلا میں ہدایت کے تارے بن کے چمکے۔ اللہ اللہ، یزیدیوں کے ساتھ مقابلہ ہوا، بہت سے یزیدیوں کو واصل بجہنم کیا، آخر وہ بھی زخموں سے چور چور ہو کر جام شہادت نوش کرنے لگے۔ اللہ اللہ، اب امام علی مقام کی آنکھوں کے سامنے کون کھڑا تھا؟ آپ کا وہ بھتیجا جس کے ساتھ امام علی مقام کی بیٹی حضرت سیدہ سکینہ کا مستقبل وابستہ تھا۔ یہ حضرت قاسم تھے، 19 سال کے نوجوان، حضرت امام کے بھتیجے تھے، انہی کے ساتھ حضرت سیدہ سکینہ کی منگنی ہوئی تھی۔ جب آپ نے اپنے اس جوان بھتیجے کو دیکھا، حضرت سکینہ کے ہونے والے سرتاج کو دیکھا، تو آپ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے اور فرمایا بیٹا میں تمہیں کس طرح رخصت دوں، میں تمہیں کس بات کی اجازت دوں؟ کیا اپنے جسم پر تیر کھانے کی اجازت دوں؟ کیا تمہیں تلواریں کھانے کی اجازت دوں؟ میرے بیٹا دیکھو، میرے بھائی امام حسن کی آرزو یہ تھی کہ سکینہ کا نکاح تم سے کر دیا جائے، میرے بعد مدینہ منورہ میں پہنچ کر سکینہ سے نکاح کر لینا تاکہ میرے بھائی کی آرزو پوری ہو جائے۔ اور حضرت قاسم کہہ رہے تھے چچا جان، ابا جان کی ایک اور بھی تو آرزو تھی، وہ بھی سنیے۔ چچا جان، میرے ابا جان نے میرے گلے میں ایک تعویذ ڈالا تھا اور یہ وصیت کی تھی کہ بیٹا اس تعویذ کو اس وقت کھول کر پڑھنا جب بڑا مصیبت کا وقت ہو، جب کوئی مصیبت کا وقت آئے تو بیٹا اس تعویذ کو کھول کر پڑھنا اور اس پر عمل کرنا۔ ابا جان میں نے وہ اپنا تعویذ کھول دیا ہے اور پڑھا ہے، کیونکہ اس سے بڑھ کر مصیبت کا وقت اور کون سا آئے گا۔ میں نے اس تعویذ کو جو کھول کر پڑھا ہے تو اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اے میرے بیٹا قاسم، ایک وقت آئے گا کہ میرا بھائی حسین میدان کربلا میں دشمنوں میں گھر جائے گا اور اس وقت دشمن اس کی جان کے پیاسے ہوں گے۔ تو میرے بیٹا اگر میرے بیٹے ہو تو اس وقت اپنی جان کو عزیز نہ سمجھنا، بلکہ اپنی جان اپنے چچا پر قربان کر دینا، کیونکہ اس وقت جو حسین پر قربان ہوں گے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کا بہت بڑا درجہ ہوگا۔ تو چچا جان مجھے بھی اپنے ہاتھوں سے رخصت کیجئے، میں آپ کے بعد زندہ نہیں رہنا چاہتا، بلکہ آپ مجھے رخصت کیجئے کہ میں جنت الفردوس میں پہنچ کر اپنی پیاس کو بجھاؤں اور جا کر اپنے ابا کے قدموں میں گر کر کہہ دوں ابا میں تمہاری آرزو پوری کر کے آیا ہوں اور چچا پر قربان ہو کے آیا۔ امام علی مقام نے اپنے اس جوان بھتیجے کو بھی سینے سے لگایا اور میدان کی طرف رخصت کر دیا۔ حضرت امام قاسم نے یزیدی لشکر کے بڑے بڑے بہادروں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ اس نوجوان نے باوجود بھوکے اور پیاسے ہونے کے وہ بہادری دکھائی کہ یزیدی لشکر کے بڑے بڑے بہادر بھی حیران تھے۔ آخر یہ نوجوان بھی زخموں سے چور چور ہو کر گھوڑے سے گرا اور جنت الفردوس میں پہنچ گیا۔ امام علی مقام کے چاروں بھتیجے بھی شہید ہو گئے۔ چاروں بھتیجوں کے بعد آپ کی حقیقی بہن حضرت سیدہ زینب اپنے مہر و ماہ کو لیے کھڑی، مجھ پر مصیبتوں کے پہاڑ نہ توڑو، میں ان بچوں کو اپنے ساتھ اس لیے نہیں لایا تھا کہ یہ اپنے جسموں پر تیر کھائیں گے یا یہ نیزوں کے اوپر اچھالے جائیں گے۔ میری بہن یہ بچے ہیں، یہ نوجوان میرے بھانجے، میں کن آنکھوں سے ان کے جسموں پر تیروں کا می برستے ہوئے دیکھوں گا؟ خدا کے لیے ان کو ساتھ لے جاؤ اور خیموں میں جا کر بیٹھ جاؤ۔ لیکن بہن یہ کہہ رہی تھی حسین یہ نہیں ہو سکتا کہ تیری مظلوم بہن کے بیٹے تجھ پر قربان نہ ہو اور وہ پیچھے رہ جائیں، میں بھی اپنے 2 بیٹے تم پر قربان کرنا چاہتی ہوں۔ میں بھی جنت الفردوس میں پہنچ کر اپنی والدہ سے کہوں گی ماں میں نے بھی اپنے 2 بیٹے تیرے لال پر قربان کیے ہیں۔ میرے بیٹے
کسی سے پیچھے نہیں رہیں گے، یہ بھی جنت الفردوس میں پہنچ کر اپنی پیاس بجھانے کی آرزو رکھتے ہیں، ان کو بھی سینے سے لگاؤ اور رخصت کرو۔ بہن کا اصرار تھا، امام عالی مقام جنہوں نے سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان کرنے کا عزم صمیم کر لیا تھا، انہوں نے اپنے ان دو بھانجوں کو بھی سینے سے لگایا اور میدان کی طرف رخصت کیا۔ حضرت زینب کے مہر و ماں، زینب کی آنکھوں کے تارے، زینب کے دل کے سہارے حضرت محمد آن میدان کی طرف بڑھ رہے تھے۔ ماں نے دیکھا، باوجود صبر و ضبط کے آنکھوں سے آنسو بہ نکلے، اور ماں نے اپنا منہ اپنی چادر میں چھپاتے ہوئے کہا، میرے بچوں میں تمہیں خدا کے سپرد کرتی ہوں، جاؤ تمہیں خدا کے حوالے کیا۔ یہ نوجوان جو ہی آگے بڑھے، وہ شکی ادلی درندے جو تھے وہ ان پر ٹوٹ پڑے اور انہوں نے چند منٹوں میں ان بچوں کو نیزوں پر اچھال دیا۔ امام عالی مقام دوڑے گئے اور دوڑ کر اپنے حقیقی بھانجوں کی لاشوں کو اٹھا کر لائے اور لا کر خیموں کے پاس رکھ دیا اور فرمایا، لو زینب تمہاری آرزو پوری ہو گئی، تمہارے بیٹے جنت الفردوس میں پہنچ کر اپنی پیاس کو بجھا رہے ہیں۔ ماں بچوں کی لاشوں کے پاس کھڑی تھی اور بچوں کی زلفوں کو سنوارتے ہوئے کہہ رہی تھی کہ بچوں، تمہاری ماں تم پر بہت خوش ہے، تم اپنے ماموں پر نثار ہو گئے ہو، جنت الفردوس میں پہنچ گئے ہو، تم نے اپنی ماں کو راضی کر دیا، تمہاری ماں تم پر بہت خوش ہے۔ دونوں بھانجوں کی شہادت کے بعد امام عالی مقام جس وقت اپنی بہن حضرت سیدہ زینب کا ہاتھ پکڑ کے خیمے میں لے جاتے ہیں تو جا کر کیا دیکھتے ہیں کہ آپ کا وہ نور نظر 6 ماہ کا علی اصغر جو دودھ پیتا بچہ تھا، شدت پیاس سے اس کی زبان باہر آ گئی اور ماں کہہ رہی تھی، حسین اس بچے کی حالت ہم سے دیکھی نہیں جا رہی، یہ روتا ہے تو اس کی آواز نہیں نکلتی، اسی طرح پانی حاصل کرو اور اس کی پیاس بجھاؤ۔ حضرت عباس علمدار نے جب یہ بات سنی تو بے قرار ہوئے اور کہا، حسین مجھے اجازت دو، میں ابھی نہر فرات سے پانی لا کر اس معصوم کی پیاس کو بجھاؤں گا۔ حضرت امام علی مقام نے کہا، بھائی صبر سے کام لو، ان کی پیاس اب جنت الفردوس میں جا کے ہی بجھے گی۔ لیکن حضرت عباس کہہ رہے تھے، بھائی بڑے افسوس کا مقام ہے، ہمارے ہوتے ہوئے کہ معصوم پانی کو ترس جائے اور اس کی زبان باہر آ جائے اور اس کی پیاس نہ بجھے۔ میں شیر خدا کا فرزند ہوں، میں اس کا فرزند ہوں جس نے قلعہ خیبر کا دروازہ ہاتھوں پر اٹھا لیا تھا، ابھی ابھی نہر فرات سے پانی لاؤں گا اور اس معصوم کی پیاس کو بجھاؤں گا۔ حضرت عباس علمدار نے مشکیزہ کندھے پر چڑھا لیا، تلوار ہاتھ میں لے کر گھوڑے پر سوار ہوئے اور گھوڑے کو سر پر چھوڑ دیا، نہر فرات پر پہنچے، گھوڑے کو نہر میں ڈال دیا، بڑی تیزی کے ساتھ مشکیزہ بھرا اور اس کا منہ باندھ کر بائیں کندھے پر چڑھا لیا، پانی کا ایک چلو بھر کے پینے لگے۔ جب وہ پانی کا بھرا ہوا چلو منہ کے قریب لے گئے، علی اصغر کی پیاس یاد آئی، کہا، اے عباس تمہارے لیے مناسب نہیں ہے کہ علی اصغر سے پہلے اپنی پیاس بجھا لو، تم علی اصغر کی پیاس بجھانے کے لیے آئے ہو، اپنی پیاس بجھانے کے لیے نہیں آئے، پہلے اس معصوم کی پیاس بجھاؤ پھر تم پانی پینے کے حقدار ہوو گے۔ بھرا ہوا چلو پھر پھینک دیا اور گھوڑے کو نہر سے نکالا۔ جب آپ نے گھوڑے کو نہر سے نکالا تو وہ ظالم محاصرہ کر کے کھڑے ہوئے، آپ نے ان کے محاصرے کو چیرا، انہوں نے پھر آگے سے محاصرہ کیا، آپ نے پھر چیرا، پھر کیا، ان کی صفوں کو چیرتے ہوئے، محاصرہ توڑتے ہوئے، لاشوں کے انبار لگاتے ہوئے شیر خدا کے فرزند آ رہے تھے، مگر آپ تنہا تھے اور وہ 4000 تھے۔ انہوں نے اب محاصرہ کر کے آپ پر تیروں کا میغ برسا دیا، چاروں طرف سے تیر آ رہے تھے اور آپ کے جسم میں پیوست ہو رہے تھے۔ جب آپ کے جسم مبارک کو تیروں سے چھلنی کر دیا گیا اور آپ کا بہت سا خون نکل گیا تو درندوں کے حوصلے بڑھ گئے کہ اب تو اس کا کافی خون نکل گیا ہے، اب اس کے اندر مقابلے کی تاب نہیں رہی۔ انہوں نے محاصرے کو تنگ کیا، قریب ہوتے گئے، یہاں تک کہ جو پیچھے کی جانب تھے ان بزدلوں نے موقع پا کر آگے بڑھ کر اس زور کا حملہ کیا کہ حضرت کے بائیں کندھے کو کاٹ دیا۔ جب بایاں کندھا کٹ گیا، مشکیزہ گرنے لگا، شیر خدا کے فرزند نے اس وقت بھی ہمت نہیں ہاری، اس مشکیزے کو دائیں کندھے پر چڑھا لیا، ان بے دینوں نے دائیں کندھے پر پیر در پیر وار کر کے اس کو بھی کاٹ دیا۔ مشکیزہ اب گرنے لگا، شیر خدا کے فرزند کی ہمت کا عالم دیکھو، اس مشکیزے کو دانتوں میں تھام لیتے ہیں، اب بازو کٹے ہوئے ہیں، ہاتھ کوئی نہیں جس سے گھوڑے کی لگام تھامے، اب کوئی ہاتھ نہیں جس سے تلوار چلائے یا دشمن کے وار کو روکے، دونوں بازو کٹے ہوئے ہیں اور مشکیزہ دانتوں میں ہے۔ ان بے دینوں نے آگے بڑھ کر تیر جو مارے تو چند تیر مشکیزے میں لگے جن سے مشکیزہ پھٹ گیا اور پانی زمین پر بکھر گیا۔ آپ نے مشکیزے کی گرفت ڈھیلی کر دی،
دانت کھول دیے، مشکیزہ نیچے گر گیا، اور آپ کہہ رہے تھے اے علی اصغر، اے کاش آج میں تیری پیاس بجھا سکتا۔ بیٹا میں تیری پیاس بجھانے میں کامیاب نہیں ہو سکا، لیکن اے علی اصغر تم آ کے دیکھو تو صحیح کہ تمہارے چچے کا کیا حال ہے۔ آپ کھڑے تھے، ان بے دینوں نے نیزوں کے ساتھ اچھال کر آپ کو گھوڑے سے نیچے جو پھینکا، تو جو ہی گھوڑے کے نیچے گرے اور ظالموں نے چاروں طرف سے آپ کو گھیر کر تلواریں جو مارنی شروع کی، امام علی مقام نے دیکھا میرا بھائی گھوڑے سے گر گیا، تو آپ رو پڑے اور رو کر کہا ان کا سارا ظہری علام، اب میری کمر ٹوٹ گئی۔ اب میرے سارے ساتھی جواب دے گئے، یہ میرا بازو عباس علمدار بھی اب کٹ گیا۔ اب حسین پردیس میں غریب الوطنی کے عالم میں بے سہارا ہو گیا۔ حضرت امام علی مقام دوڑ کر اپنے بھائی کی لاش کے پاس پہنچے۔ حضرت عباس دونوں بازو کٹے ہوئے تھے اور جسم تیروں سے چھلنی ہو چکا تھا، اور وہ بے دین آپ کا سر کاٹ کے لے جا چکے تھے۔ اس لاش کے پاس پہنچے جو خون میں نہائی ہوئی تھی، بے سر لاش کے پاس پہنچے، ہچکیاں بھر بھر کے روئے اور کہا میرے بھائی تم بھی میرا ساتھ چھوڑ گئے، کوئی بات بھی نہ کی، ابھی تو میں نے تم سے بڑی باتیں کرنی تھی۔ بھائی کی لاش کو وہیں چھوڑ کر روتے ہوئے امام علی مقام واپس آئے۔ واپس آ کر یہ منظر دیکھا، 18 سال کا جوان بیٹا حضرت علی اکبر جو سر سے لے کر پاؤں تک ہم شکل مصطفیٰ تھے، تصویر مصطفیٰ تھے، وہ کھڑے تھے اور کہہ رہے تھے ابا جان مجھے بھی رخصت کرو، میں آپ کے بعد زندہ نہیں رہنا چاہتا۔ امام علی مقام فرما رہے تھے بیٹا بیٹا سنو سنو، تم تو تصویر مصطفیٰ ہو، تمہیں جب دیکھتے ہیں تو دل کی پیاس بجھ جاتی ہے، تم نانے کی تصویر ہو، نانے کا نقشہ سامنے آ جاتا ہے، تمہیں اگر رخصت کر دوں گا تو گھر سے تصویر مصطفیٰ جاتی رہے گی۔ بیٹا تم نہ جاؤ، یہ میرے خون کے پیاسے ہیں، میرے خون سے اپنی پیاس کو بجھا لیں گے۔ لیکن حضرت علی اکبر کہہ رہے تھے ابا جان میں بھی وہیں جاؤں گا جہاں میرے بھائی قاسم چلے گئے، میں بھی وہیں جاؤں گا جہاں چچا عباس چلے گئے ہیں، میں کسی سے پیچھے نہیں رہوں گا، میں بھی جنت الفردوس میں پہنچ کر اپنی پیاس بجھانے کے لیے بے قرار ہوں، مجھے بھی اپنے ہاتھوں سے رخصت کیجیے۔ ابا جان مجھے اپنے ہاتھوں سے رخصت کر کے جنت الفردوس میں پہنچا دیجیے، مجھے ظالموں کے حوالے کر کے نہ جائیے۔ ابا جان میں بھی جاؤں گا اور میں بھی اللہ کی راہ میں جام شہادت نوش کروں گا۔ امام علی مقام نے اپنے 18 سال کے جوان بیٹے کو سینے سے لگایا اور رخصت کر دیا۔ حضرت امام علی اکبر جا رہے تھے، اللہ اللہ یہ کون جا رہا تھا؟ تصویر مصطفیٰ جا رہی، یہ کون جا رہا تھا؟ کوئی حسین سے پوچھے جس کی جان جا رہی تھی۔ بے دینوں کو جرت نہیں تھی کہ اس نوجوان پر تیر برسائیں یا تلواریں چلائیں۔ عمر بن سعد بولا، کہنے لگا بزدلو خبیثو تمہیں کیا ہو گیا، جلدی کرو اس کو بھی نیزے پر اچھالو، جو شخص اس نوجوان کو قتل کرے گا میں وعدہ کرتا ہوں کہ اس کو موصل کی حکومت دلا دوں گا۔ ہے کوئی موصل کا گورنر بننے والا اور موصل پر حکومت کرنے والا تو اس نوجوان کو قتل کرے۔ تو طارق بن شیش ایک بڑا بہادر اور پہلوان آدمی تھا، اس کے دل میں ہوس نے چٹکیاں لی، وہ آگے بڑھا کہ چلو قسمت آزمائی کر دیکھے شاید موصل کی گورنری مل جائے۔ وہ نیزہ تانے ہوئے آگے بڑھا اور اس نے گھوڑا دوڑایا امام کا نشانہ باندھ کے، آپ ایک مضبوط چٹان کی طرح کھڑے رہے۔ جو ہی وہ قریب آیا بڑی پھرتی سے ایک طرف ہٹ گیا، اس کا وار خالی گیا۔ جو ہی اس کا وار خالی گیا امام نے اپنا گھوڑا موڑ کے اس کے پیچھے دوڑا دیا اور پیچھے سے اس زور کا حملہ کیا کہ اس کی گردن کو جسم سے جدا کر دیا۔ یہ دیکھ کر اس کا بیٹا عمر بن طارق غصہ کھا کے آیا، تلوار اونچی کی، امام علی مقام نے بھی تلوار اونچی کی، دونوں کی تلواریں جو ٹکرائیں تو دیکھنے والے دیکھ رہے تھے کہ اس کی لاش زمین پر تڑپ رہی تھی۔ اس کا دوسرا بیٹا جس کا نام تھا طلحہ بن طارق وہ بھی غصہ کھا کے آیا، امام نے اس کو بھی خاک و خون میں تڑپا دیا۔ جب تینوں کو قتل کیا تو امام علی مقام نے اپنا گھوڑا واپس پھیرا اور دوڑ کر اپنے ابا جان کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت امام علی مقام نے دیکھا میرا بیٹا آ رہا ہے، آگے بڑھے، بیٹا کیا بات ہے؟ حضرت علی اکبر گھوڑے سے اترے اور اتر کر ابا جان کی خدمت میں عرض کیا، ابا جان پانی نے بہت، پیاس نے بہت تڑپایا، ابا جان پیاس نے بہت تڑپایا ہے، پیاس بڑی لگ رہی ہے، اگر پانی کا ایک پیالہ مل جائے تو ان سب کو جہنم میں پہنچا دوں۔ ابا میں نے ان کے 3 بہادروں کو قتل کر دیا ہے، لیکن میرا منہ خشک ہے اور میرا حلق بھی خشک ہو گیا ہے، میرے سانس جو ہے وہ بھی آسانی سے نہیں آ رہی، بہت بے تاب ہو گیا ہوں۔ فرمایا بیٹا
صبر سے کام لو، ابھی ابھی تم جنت الفردوس میں پہنچو گے اور کوثر کے پانی سے اپنی پیاس کو بجھاؤ گے۔ لیکن بیٹا تم آئے ہو تو آؤ میرے قریب آؤ۔ امام علی مقام نے اپنے جوان بیٹے کو سینے سے لگایا اور فرمایا بیٹا منہ کھول دو۔ علی اکبر نے منہ کھولا، امام حسین نے اپنی سوکھی زبان اپنے بیٹے کے منہ میں ڈال دی۔ فرمایا لو بیٹا اپنے باپ کی سوکھی زبان کو چوس لو، شاید تمہیں کچھ تسکین حاصل ہو جائے۔ حضرت علی اکبر اپنے باپ امام حسین کی زبان چوس رہے تھے۔ اس زبان کے چوسنے سے فی الحقیقت ان کو تسکین ہوئی۔ زبان چوس کر امام حسین کی آنکھوں کا تارا پھر میدان کی طرف بڑھا۔ حضرت امام علی اکبر نے میدان میں ثابت کر دیا کہ میں فاتح خیبر کا پوتا ہوں، میری رگوں میں علی یہ مرتضیٰ کا خون ہے، میرے ہاتھوں میں علی یہ مرتضیٰ کی قوت کام کر رہی ہے۔ آپ نے 80 یزیدیوں کو قتل کیا اور پھر زخموں سے چور چور ہو کر جام شہادت نوش کرتے ہیں اور گھوڑے سے گرتے ہوئے کہتے ہیں ادرکنی یا بتا، ادرکنی یا بتا، میرے ابا مجھے پکڑو، مجھے سنبھالو، تمہارا علی اکبر گر رہا ہے۔ امام علی مقام دوڑ کر گئے، ابھی آپ اپنے بیٹے کی لاش کے پاس نہیں پہنچے تھے کہ ان بے دینوں نے علی اکبر کے سر کو جسم سے جدا کر دیا۔ جوان بیٹے کی لاش کے پاس کھڑے امام علی مقام آنسو بہا رہے تھے، اشک بہا رہے تھے۔ جوان بیٹے کی لاش کو اٹھایا اور لا کر خیموں کے پاس رکھ دیا۔ علی اکبر کی شہادت سے مخدرات عصمت و طہارت کو بڑا صدمہ پہنچا۔ حضرت سیدہ زینب خیمے سے باہر آئی، علی اکبر کی لاش کو دیکھ کر کہا ظالموں نے تصویر مصطفیٰ کو مٹا ڈالا، ان بے دینوں نے نبی کریم کا نقشہ بھی ختم کر دیا، اس زمین پر ان کو تصویر مصطفیٰ نہیں بھائی، اور انہوں نے تصویر مصطفیٰ کو بھی خاک و خون میں ملا دیا۔ حضرت امام علی مقام اپنی بہن کے ہاتھ کو پکڑ کر خیمے کے اندر لے گئے، فرمایا بہن صبر سے رہو، اللہ تعالیٰ صابروں کے ساتھ ہے، صبر و استقلال کا دامن نہیں چھوڑو، جو کچھ ہو رہا ہے اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے، ہم نے صبر و استقلال سے امتحان میں کامیابی حاصل کرنی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے، لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا۔ بہن کو اندر لے گئے، جب اندر لے کر گئے تو کیا دیکھا کہ حضرت سیدہ شہر بانو کہہ رہی تھی حسین سنو اور ادھر آؤ، اپنے بیٹے علی اصغر کی حالت کو دیکھو، اب تو شدت پیاس سے اس کا بہت برا حال ہو گیا ہے، یہ تڑپتا ہے تو اس سے تڑپا نہیں جاتا، روتا ہے تو اس کی آواز نہیں نکلتی، یہ منہ کھولے ہوئے زبان باہر نکالے ہوئے بلک رہا ہے، اور اس کی حالت دیکھ کر ہمارے کلیجے منہ کو آ رہے ہیں۔ سنو دیکھو، ان ظالموں کو یہ معلوم نہیں ہوگا کہ ہمارے ساتھ اتنے اتنے چھوٹے بچے بھی ہیں۔ میں امید کرتی ہوں کہ اگر آپ اس بچے کو گود میں اٹھا کر یزیدیوں کے سامنے لے جائیں تو اگر وہ اس معصوم بچے کو دیکھیں گے تو ضرور کسی کو ترس آ جائے گا، کیونکہ بچوں پر تو کافروں کو بھی ترس آ جاتا۔ تو آپ اس بچے کو گود میں اٹھا کر ان کے پاس لے جائیں اور ان سے کہیں کہ ہمیں پانی نہ دو، اپنے ہاتھوں سے اس کے منہ میں چند قطرے ٹپکا دو، تو وہ ضرور ٹپکا دیں۔ امام علی مقام نے فرمایا شہربانو تمہاری اگر یہ تمنا و آرزو ہے تو میں اس کو پورا کرنے کے لیے بھی تیار ہوں، مگر مجھے ان بدبختوں سے کوئی توقع نہیں۔ امام علی مقام اس 6 ماہ کے شیر خوار بچے کو اپنے ہاتھوں پر رکھ کے لے جاتے ہیں، یزیدیوں کے سامنے جا کر فرماتے ہیں دیکھو یہ 6 ماہ کا شیر خوار بچہ ہے، یہ میرا بیٹا ہے علی اصغر، یہ تمہارے نبی کی اولاد ہے جس نبی کا تم کلمہ پڑھتے ہو۔ سنو میں نے تمہارا کچھ بگاڑا ہوگا، مجھ سے تم نے کوئی بدلہ لینا ہوگا، اس معصوم نے تو تمہارا کچھ نہیں بگاڑا۔ ارے شدت پیاس سے یہ تڑپ رہا ہے اور اس کا تڑپنا دیکھا نہیں جاتا، تو سنو میرے ہاتھ میں پانی کا پیالہ نہ دو، اپنے ہاتھوں سے ہی اس کے حلق میں چند قطرے ٹپکا دو، اس کی پیاس بجھ جائے گی، اس کا تڑپنا بند ہو جائے گا، پانی پی کر یہ اس قابل نہیں ہو جائے گا کہ تلوار لے کر تمہارے مقابلے میں آ جائے، تو اس کی پیاس بجھا دو۔ دیکھو شدت پیاس سے اس کا کیا حال ہے، پردہ نشین عورتوں سے اس کی حالت دیکھی نہیں جاتی، میں گود میں اٹھا کر تمہارے سامنے لایا ہوں۔ آپ یہ فرما رہے تھے، ایک شقی اجلی بدبخت ملعون جس کا نام تھا ہرملہ بن کاہل، اس نے کمان پر تیر چڑھایا ہوا تھا، تو اس زور سے تیر مارا کہ تیر بچے کے حلق میں آ کر پیوست ہو گیا۔ جو ہی تیر بچے کے حلق میں آ کر پیوست ہوا، امام علی مقام نے دیکھا کہ بچے نے ایک اچھالا سا لیا، گود سے اچھلا اور اچھلتے ہی اس کی روح پرواز کر گئی۔ امام پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے اور رو کر کہنے لگے بدبختو تم نے تو اپنے نبی کا بھی کوئی لحاظ نہ کیا، تمہارے دل تو کافروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے، بچوں پر تو کافروں کو بھی ترس آ جاتا ہے اور تم تو اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہو۔
آپ نے تیر بچے کے حلق سے نکالا اور اس کو زمین پر پھینک دیا اور کہا اللہم انی اشہدک علی ہؤلاء القوم، مولا جو کچھ یہ کام کر رہی ہے اس قوم کے کردار پر میں تجھے ہی گواہ بناتا ہوں۔ اس ننھی لاش کو اٹھا کر لائے، خیموں کے پاس لا کر رکھ دیا اور لاش رکھتے ہوئے کہا لو شہر بانو، لو زینب، اب علی اصغر نہیں تڑپے گا، اب شدت پیاس سے ہاتھ پاؤں نہیں مارے گا، اب اس کی حالت دیکھ کر تم پر بے تابی نہیں ہوگی، کیونکہ یہ جنت الفردوس میں پہنچ کر دادی کی آغوش میں بیٹھا کوثر کے جام پی رہا ہے۔ اس ننھی لاش کو امام علی مقام نے علی اکبر کے ساتھ رکھ دیا۔ یہ امام حسین کی آنکھوں کے تارے دونوں بھائی زمین کربلا پر پڑے ہوئے تھے۔ زمین کربلا پر فاطمہ کے پھول بکھرے ہیں، زمین کربلا پر فاطمہ کے پھول بکھرے ہیں، شہیدوں کی یہ خوشبو ہے کہ سب جنگل مہکتا ہے۔ میدان کربلا میں زمین کربلا پر جا بجا چمن زہرا کے جنتی پھول کھلے ہوئے تھے، کہیں عباس پڑے تھے، کہیں قاسم پڑے تھے، کہیں علی اکبر پڑے تھے، اور کہیں وہ معصوم کلی بھی پڑی تھی جو ابھی کھلنے بھی نہیں پائی تھی۔ امام علی مقام خیموں میں تشریف لے گئے تو آپ کے بیمار بیٹے 22 سال کی عمر ہے، امام زین العابدین، وہ بڑے بیمار تھے، بیماری اور بخار کی حالت میں اٹھے لرزتے ہوئے اپنے ابا کی طرف بڑے، ابا جان مجھے بھی رخصت کرو، میں بھی جام شہادت نوش کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے اپنے بیمار بیٹے کو سنبھالا، آغوش میں لے لیا، سینے سے لگایا اور سینے سے لگا کر فرمایا زین العابدین تمہیں بھی رخصت کر دوں تو حسین کی اولاد کا سلسلہ کس سے جاری ہوگا؟ بیٹا بیٹا تم سے میری اولاد کا سلسلہ جاری ہوگا، میں دعا کرتا ہوں اللہ تمہیں زندہ رکھے، تم سے میری اولاد کا سلسلہ جاری ہوگا۔ آپ نے باطنی خلافت ان کے سپرد کی، امامت ان کے سپرد کی، بیٹے کو سینے سے لگایا، نعمت باطنی سے سرفراز کیا اور چند وصیتیں فرمائی اور فرمایا بیٹا جب کبھی تکلیفوں مصیبتوں سے گزرنے کے بعد مدینے میں پہنچنا نصیب ہو تو سب سے پہلے نانا جان کے روضے پر جانا، میرا سلام کہنا اور کربلا میں آنکھوں دیکھا ہر سارا نانا کو سنا دینا۔ اپنے بیٹے کو وصیت کر کے امام علی مقام اب اپنی تیاری فرماتے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا امامہ شریف حضرت امام حسین نے اپنے سر پر باندھا، نبی کریم کی دستار مبارک سر پر رکھی اور اپنے بھائی حضرت امام حسن مجتبیٰ کا پٹکا کمر میں باندھا اور اپنے باپ کی تلوار ذوالفقار اپنے ہاتھوں میں لے لی، اور یہ کربلا کا دولہا، یہ کربلا کا سلطان، یہ شہنشاہ کربلا حضرت امام حسین اب میدان کی طرف جانے لگے ہیں۔ جس وقت امام علی مقام نے تلوار ہاتھ میں لے لی، ایک نظر ان پردہ نشین، ان مظلوم خواتین کو دیکھا جو سب کی سب صبر و استقلال کا مجسمہ بنی ہوئی تھی، جن کی آنکھوں میں اب آنسو بھی نہیں رہے تھے، جن کے دل خون کے آنسو رو رہے تھے، جن کا بھرا ہوا گھر سارا لٹ گیا تھا اور یہ ایک سہارا رہ گیا تھا، یہ بھی اب ان کو آخری سلام کر رہا تھا۔ امام حسین نے فرمایا شہر بانو لو تم پر میرا آخری سلام ہو، رباب اپنے حسین کا منہ دیکھ لو، شاید تمہیں پھر یہ منہ دیکھنا بھی نصیب نہ ہو۔ زینب زینب تمہارا بھائی جا رہا ہے، زینب تم فاتح خیبر کی بیٹی ہو، تم صابرہ فاطمہ کی بیٹی ہو، تم سید الصابرین کی اولاد ہو، صبر و استقلال کا دامن نہ چھوڑنا اور دیکھنا کوئی ایسا کام نہیں کرنا جس سے اللہ اور اللہ کا رسول ناراض ہو۔ صبر و استقلال کو کسی صورت میں بھی ہاتھوں سے نہیں جانے دینا۔ اور زینب ایک بات اور بھی سنو، یہ میری پیاری بیٹی سکینہ جو ہے اس کو رونے نہ دینا، یہ میری بہت پیاری بیٹی ہے، اس کو رونے نہ دینا، اس سے پیار کرنا، اس کو سینے سے لگائے رکھنا۔ اب میں جا رہا ہوں، لو تمہیں اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ یہ کہنا تھا کہ وہ معصوم بچی سکینہ آئی اور ابا کی ٹانگوں سے لپٹ گئی، حضرت رباب آئی، حسین کے کندھے پر منہ رکھ کے ہچکیاں بھر کے رونا شروع کر دیا اور کہا میرے سر پہ تاج کہاں جا رہے ہو، ہمیں اس مصیبت بھری دنیا میں چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو، ہمیں ظالموں کے حوالے کر کے کہاں جا رہے ہو، ہمارا حشر کیا ہوگا، یہ بے دین یہ بدبخت درندے ہمارے ساتھ کیا شروع کریں گے۔
فرمایا اللہ تمہارے ساتھ ہے، اللہ تمہارے ساتھ ہے، تم اللہ کے نبی کی اولاد ہو، اللہ کے نبی کی اہل بیت میں سے ہو، اللہ تعالیٰ تمہاری عزت کا، تمہاری عصمت کا محافظ ہے۔ امام عالی مقام نے سب کو صبر کی تلقین فرمائی، لیکن اس وقت بے بسی اور بے کسی کی انتہا ہو چکی تھی۔ امام عالی مقام باہر نکلے، اپنے گھوڑے ذوالجماع کو کھولا، جو ہی گھوڑے کو کھول کر سوار ہونے لگے، حضرت سیدہ زینب نے اپنے سر پر چادر ڈالی اور چادر ڈال کے باہر نکلی اور کہا میری ماں جائے، جس ماں کا دودھ تو نے پیا ہے اسی کا دودھ میں نے پیا، میں بھی علی کی بہادر بیٹی ہوں، میرے بھائی تم نے سب کو سوار کرایا، میدان کی طرف رخصت کیا، اب تمہیں سوار کرانے والا کوئی نہیں تو تمہاری مظلوم بہن تمہیں سوار کرائے گی، لو میری ماں کے جائے گھوڑے پر چڑھو، تمہاری مظلوم بہن تمہارے گھوڑے کی رکاب تھامتی ہے، چلو۔ حضرت سیدہ زینب نے اپنے بھائی کو گھوڑے پر سوار کرایا، حضرت امام علی مقام گھوڑے پر چڑھے اور چڑھ کر میدان کی طرف بڑھے۔ فاطمہ الزہرا کا آفتاب یزیدی بادلوں میں روپوش ہونے جا رہا تھا، نبی پاک کا نواسا سارا گھر بار اللہ کی راہ میں قربان کر کے اب خود قربان ہونے جا رہا تھا۔ اللہ اللہ، امام علی مقام یزیدیوں کے سامنے گئے، فرمایا میری طرف دیکھو میں کون ہوں، میں جنت کے نوجوانوں کا سردار ہوں، میں راکب دوش پیغمبر ہوں، میں ہی وہ حسین ہوں جس کو رسول اللہ کندھوں پر اٹھایا کرتے تھے، میں ہی وہ حسین ہوں جس کو رسول اللہ سونگا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے یہ میرا پھول ہے، میں ہی وہ حسین ہوں جس کے رخساروں، لبوں اور پیشانی اور گردن کو اللہ کا نبی چوما کرتا تھا، میں ہی وہ حسین ہوں جس کی ماں فاطمہ الزہرا ہے، میں ہی وہ حسین ہوں جس کا باپ علی مرتضیٰ فاتح خیبر ہے، میں ہی وہ حسین ہوں جس کا نانا اللہ کا نبی خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ ہے، میں ہی وہ حسین ہوں کہ جب اللہ کا نبی سجدے کی حالت میں ہوتا تھا اور میں پشت پر آ کر سوار ہو جاتا تھا تو وہی آ جاتی تھی کہ سجدے کو لمبا کر دو، آؤ اپنے نبی کا گھر اجاڑنے والوں، فاطمہ الزہرا کے باغ کے پھولوں کو کاٹ کاٹ کے کربلا کی تپتی ہوئی ریت پر کروانے والوں، آؤ میرے خون سے بھی اپنے ہاتھوں کو رنگین کرو، کیا دیکھتے ہو اب پیچھے کوئی نہیں رہا، اب میں ہی رہ گیا ہوں، آؤ آؤ۔ وہ بے دین آگے بڑھے، انہوں نے تلواریں میان سے باہر نکالی، نیزوں کو سیدھا کیا، لیکن امام علی مقام نے تلوار میان سے باہر نکال کے جب ان پر حملہ کیا تو وہ بھیڑ بکریوں کی طرح آگے لگ کے بھاگ اٹھے، لیکن امام علی مقام کی تلوار ان کے جسموں سے آر پار ہو رہی تھی، ان بے دینوں کے سر کٹ کٹ کے اس طرح گر رہے تھے جیسے موسم خزاں میں درختوں کے پتے۔ شیر خدا نے لاشوں کے انبار لگا دیے، باوجود اس کے کہ صدموں سے چور چور تھے اور 3 دن کے پیاسے تھے، مگر آپ کی تلوار ذوالفقار آج بھی وہی جوہر دکھا رہی تھی جو اس نے بدر میں جوہر دکھائے تھے۔ یہی تلوار جنگ بدر میں جب حضرت علی کے ہاتھوں میں تھی اور چلتی تھی تو غیب سے آوازیں آ رہی تھی، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، کہ علی جیسا جوان کوئی نہیں، ذوالفقار جیسی تلوار کوئی نہیں۔ آج بھی وہ تلوار وہی جوہر دکھا رہی تھی، غرض یہ کہ امام علی مقام نے لاشوں کے انبار لگا دیے، یزیدیوں کو کاٹ کاٹ کے خاک و خون میں ملا دیا۔ جب آپ نے بہت سو کو قتل کر دیا تو ان لوگوں نے مار مار کے آپ کو بھی زخمی کر دیا تھا۔ اب عمر بن سعد بولا کہ سارے مل کر تیروں کا میل برسا دو۔ انہوں نے چاروں طرف سے نبی کے نواسے کو گھیر کر تیروں کا میل برسانا جو شروع کیا تو چاروں طرف سے تیر آ کے امام سے پیوست ہونے لگے، چاروں طرف سے تیر آ رہے تھے، کوئی آپ کے گھوڑے کے جسم میں پیوست ہو رہا تھا، کوئی آپ کے پھول جیسے بدن میں پیوست ہو رہا تھا۔ غرض یہ کہ جب تیروں سے آپ کا جسم مبارک چھلنی ہونا شروع ہوا تو آپ اپنے منہ پر ہاتھ پھیرتے تھے، بار بار منہ پر ہاتھ پھیر کے فرماتے تھے بدبختو تم نے تو اپنے نبی کا بھی لحاظ نہ کیا، تم نے اپنے نبی کی اولاد کو قتل کیا۔ یوں ہی ایک مرتبہ منہ پر ہاتھ پھیر کے آپ نے جو دیکھا تو اب آپ کے سامنے اور ہی منظر تھا، رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہاتھ میں بوتل لیے کھڑے تھے، علی مرتضیٰ کھڑے تھے، امام حسن مصطفیٰ فاطمہ الزہرا کی روح مجسم ہو کر آ گئی تھی اور یہ سب کے کہہ رہے تھے حسین ہماری طرف دیکھو ہم تمہیں لینے آئے ہیں،
ہم تمہیں لینے آئے ہیں۔ امام علی مقام کے خون کے قطرے جو گر رہے تھے، رسول اکرم ان کو بوتل میں ڈال رہے تھے اور کہہ رہے تھے اللہم آت الحسین صبرا واجرا۔ اللہ اللہ، نبی کا نواسا اپنے خون میں نہا گیا، اس کے پھول جیسے جسم کو چھلنی کر دیا گیا۔ جب وہ زخموں سے چور چور ہو گئے اور چور چور ہو کر گھوڑے سے گرے، امام علی مقام جب گھوڑے سے گرے، عرش الہی ہلنے لگا، فاطمہ الزہرا کی روح لرزنے لگی۔ اللہ اللہ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں کا تارا زمین پر گرا، حضرت علی کی آہ نکلی۔ یہ کون گر گیا تھا؟ یہ وہ گرا تھا جس کو نبی پاک اپنے کندھوں پر اٹھایا کرتے تھے۔ یہ گھوڑے سے گرے، شمر لعین، خولہ بن یزید، سنان بن انس، یہ بڑے بڑے بدبخت جو تھے یہ آگے بڑھے اور امام کے جسم کے اوپر چڑھ گئے۔ شمر لعین چھاتی پر چڑھا، امام علی مقام نے اس کے سینے پر کوڑ کے داغ دے کے فرمایا، سچ فرمایا تھا میرے نانا جان نے کہ ایک کوڑی کتا ہے جو میرے اہل بیت کے خون میں منہ ڈالتا ہے، وہ تو ہی ہے۔ میرے نانا جان کا فرمان سچا ہے، تو ہی میرا قاتل ہے۔ او شمر، آج جمعے کا دن ہے، لوگ اللہ کے حضور سجدہ کر رہے ہیں، میرا سر بھی جسم سے اس وقت جدا کرنا جب میں اپنا سر سجدے میں رکھ دوں۔ اس وقت بھی امام علی مقام نے پانی پینے کی خواہش ظاہر نہیں کی، اپنے بچوں کو دیکھنے کی خواہش ظاہر نہیں کی۔ اس وقت بھی اگر کوئی تمنا آرزو تھی تو یہی تھی کہ میرا سر جھکے تو اللہ کے حضور جھکے۔ اس وقت بھی باطل کے سامنے سر نہیں جھکایا، اس وقت بھی سجدہ کر کے دکھایا، اس وقت بھی نماز پڑھ کے دکھائی اور دنیا کو سبق دے دیا کہ حسین کا کردار یہ ہے کہ زخموں سے چور چور ہے پھر بھی نماز نہیں چھوڑتا۔ اگر مجھ سے محبت ہے تو میری زندگی سے سبق حاصل کر لو۔ امام علی مقام نے سجدے میں سر رکھ دیا اور سر رکھ کے کہا سبحان ربی الاعلی، اللہ کی تسبیح پڑھ کے کہا مولا اگر حسین کی قربانی تیری بارگاہ میں منظور ہے تو لانے کی امت کو بخش دے۔ اللہ اکبر۔ امام علی مقام جس وقت ان بیٹینوں نے آپ کا سر انور جسم سے جدا کر دیا، امام علی مقام کے گھوڑے نے اپنی پیشانی کو آپ کے خون سے رنگین کیا، اپنی پیشانی کو امام پاک کا خون لگایا اور خون لگا کے وہ دوڑا۔ جب دوڑا، شمر نے کہا اس گھوڑے کو پکڑو۔ جتنے لوگ پکڑنے کے لیے آگے بڑھے، گھوڑے نے ان سب پر حملہ کیا اور دانتوں سے اور پاؤں سے مار مار کے ان کو ختم کر دیا۔ 17 آدمی اس نے اس طرح ختم کیے۔ آخر شمر کہنے لگا اچھا چھوڑو، دیکھو یہ کیا کرتا ہے۔ وہ گھوڑا دوڑا اور خیموں کے پاس آ کر رونے اور چلانے لگا۔ حضرت سیدہ زینب نے جب گھوڑے کا رونا چلانا سنا تو فرمایا سکینہ بیٹی ذرا میری گود سے اترنا، میں باہر نکل کے دیکھوں شاید تمہارے ابا آئے ہیں۔ مظلوم بہن جب باہر آئی تو گھوڑے کی دین خالی تھی اور گھوڑے کا منہ خون سے رنگین تھا۔ یہ عنوان تھا امام علی مقام کی شہادت کا۔ حضرت سیدہ زینب پکار اٹھی با حسینہ با غریبا۔ عرب والے اسی طرح کیا کرتے، جب آپ کی آواز بلند ہوئی خیمے میں بھی پردہ نشین عورتیں رونے لگ گئی۔ حضرت سیدہ زینب نے کہا شہر بانو ذرا سکینہ کو تھام کے رکھنا، میں بھائی کی خبر لینے جا رہی ہوں۔ فاطمہ الزہرا کی بیٹی جس کے سر کے دوپٹے کو بھی کبھی کسی غیر محرم نے نہیں دیکھا تھا، وہ جو اپنے گھر کی چوکھٹ سے کبھی باہر نہیں نکلی تھی، آج پردیس میں غریب الوطنی میں وہ اپنے سر پر چادر ڈال کے میدان کربلا میں بھاگتی ہوئی بھائی کی لاش کو دیکھنے جا رہی تھی۔ حضرت سیدہ زینب دوڑی، القصہ گرتی پڑتی گئی فوج کے کری، آیا نظر نہ فاطمہ زہرا کا ماجبی، گھیرے ہوئے تھی چار طرف سے سپاہ کی، چلائی راہ دو مجھے اے دشمنان دی، یہ ابن فاطمہ ہے میں زہرا کی جائی ہوں، دیدار آخری کی تمنا میں آئی ہوں۔ او بے دینوں ہٹو ہٹو، مجھے اپنا بھائی دیکھ لینے دو، میرا بھائی یہاں آیا تھا، مجھے اس کا دیدار کرنا ہے اور آخری مرتبہ دیکھنا ہے۔ انہوں نے کہا تو کس کو دیکھے گی؟ اب تو ان کا سر بھی ان کے جسم سے جدا ہو چکا ہے۔ قاتل تو اس طرف کو سرے پاک لے چلا، تڑپا زمین پہ یا بدن شاہ کربلا، طبلے ظفر بجانے لگے دشمن خدا، گل پڑ گیا شہید ہوا ابن مرتضیٰ، کھیتی علی کی کٹ گئی بستی اجڑ گئی، پردیس میں حسین سے زینب بچھڑ گئی۔
حضرت سیدہ زینب نے جا کر دیکھا، نادا بہن کو آیا نظر لاشائے ایمان، بغلوں میں ہاتھ ڈال کے لپٹی وہ تشنا کام، رکھ کر کٹے گلے پہ گلا یہ کیا کلام، اپنی کہی نہ میری سنی ہو گئے تمام، ہائے یہ میرے ہاتھ ہی بیداد ہو گئی، تم ہو گئے شہید میں برباد ہو گئی۔ حضرت سیدہ زینب اپنے بھائی کی لاش کے اوپر پڑی ہوئی رو رہی تھی، میرے بھیا تم ہمیں کہاں چھوڑ کر چلے گئے، ہمیں ظالموں کے حوالے کر کے چلے گئے۔ اللہ اللہ، امام عالی مقام کی لاش جو زخموں سے چور چور تھی وہ پڑی ہوئی تھی، جن لوگوں نے دفن کیا وہ کہتے امام عالی مقام کے جسم میں 121 سوراخ تیروں کے تھے، 40 زخم تلوار کے تھے اور 33 گھاؤ نیزوں کے تھے۔ حضرت سیدہ زینب اپنے بھائی کی مبارک لاش کے پاس پڑی ہوئی ہے اور دیکھ رہی ہے۔ اللہ اللہ، جس وقت دیکھا ادھر سے حضرت سکینہ شہربانوں سے اپنے آپ کو چھڑا کر بھاگی آ گئی اور میدان کربلا میں وہ معصوم بچی بے ہوش اور غش کرتے ہوئے گرتی بار بار کہہ رہی تھی، پھوپھی کہاں ہو، بابا کہاں ہے، پھوپھی کہاں ہو۔ آواز آئی بیٹی ادھر آ جاؤ، تمہارے بابا یہ پڑے ہیں اور تمہاری مظلوم پھوپھی تمہارے بابا کے پاس بیٹھی ہے۔ حضرت سیدہ سکینہ نے جب اپنے ابا کو دیکھا تو اب پہچانا بھی نہیں چاہتا تھا، وہ خون میں نہائے ہوئے زخموں سے چور چور سے سارے انور جسم سے جدا ہو چکا تھا۔ معصوم سکینہ ابا کی لاش پر آ کر گر گئی اور بے ہوش ہو گئی۔ حضرت سیدہ زینب نے کہا، سکینہ اٹھو تمہیں خیمے میں لے چلوں، اور حسین نے کہا، سیدہ زینب ذرا رہنے دو، آج میری بیٹی کو میرے سینے پر جنگ منڈ پڑا رہنے دو۔ بیٹی کو جدا کیا اور جدا کر کے خیموں میں لے گئی۔ اللہ اللہ، امام علی مقام اور آپ کے روزہ تھا، میدان کربلا میں پڑے تھے، یزیدیوں نے اپنے مردوں کو دفن کیا، کھڈے کھود کے ان کو دفن کیا اور اہل بیت نبوت کی لاشوں کو اسی طرح پڑا رہنے دیا۔ اللہ اللہ، یہ لوگ ایک رات وہاں ٹھہرے، ایک رات یہاں ٹھہرے، دوسرے دن انہوں نے جانا تھا۔ رات کا وقت ہوا، وہ یزیدی جنہوں نے اپنے گمان باطل میں فتح حاصل کر لی تھی اور حقیقت میں ان کی ایسی شکست ہو چکی تھی کہ ایسی شکست کسی کی نہیں ہوئی ہوگی، وہ رات کو سو گئے۔ رات کے وقت حضرت سیدہ زینب سر پر چادر ڈال کے خیمے سے باہر نکلی، دیکھا چمن زہرا کے جنتی پھول جو کربلا کی سرزمین پر پڑے ہوئے لہلہا رہے تھے، نبی پاک کی آنکھوں کے تارے جگمگا رہے تھے۔ سیدہ زینب نے ایک نظر اپنے تمام عزیزوں کو دیکھا، باوجود صبر و ضبط کے پھوٹ کر رونے لگے، روتے روتے ایک ایک کو دیکھتے ہوئے اپنے بھائی کی لاش مبارک کے پاس پہنچی اور جا کر بیٹھ گئی اور بیٹھ کر کہا، سر میرے کوئی دوست نہ دے، او میرے بھیا سر میرے کوئی دوست نہ دینی تے بہن تیری مجبور کتوں لیا کفن میں تیرا، ایک شہر مدینہ دور۔ او میرے بھیا میں مظلوم مجبور غریب الوطن مسافر زینب ہوں، مدینہ منورہ بڑی دور ہے، میں کہاں سے تمہارا کفن لاؤں اور کس طرح تمہیں دفن کروں۔ فاطمہ الزہرا کی آل پڑی ہوئی ہے، سرکار دو عالم کی اولاد بے گور و قبر پڑی ہوئی ہے میدان کربلا کے اوپر۔ حضرت سیدہ زینب نے مدینے کی طرف منہ کیا اور رو کر کہنے لگی، یا رسول اللہ، یا محمد، ھذا حسین بلا رائے مزمل فی الدماء منقطع الادھا۔ یا رسول اللہ، یہ آپ کا نواسا حسین پڑا ہوا ہے بے گور و کفن، اس کے اعضاء کاٹے ہوئے ہیں اور اس کی لاش خون میں نہائی ہوئی ہے۔ اور ادھر حضرت امام زین العابدین کہہ رہے تھے، یا رحمت للعالمین ادرک لزین العابدین محبوس عید الظالمین فی موقب والمزدحمین۔ اللہ اللہ، رات انہوں نے گزاری اور صبح ان کو قیدی بنایا گیا اور اونٹوں پر سوار کر کے کوفے پہنچایا گیا۔ عالی مقام کی شہادت کے وقت علماء نے لکھا سورج کو گرہن لگ گیا، آسمان سیاہ ہو گیا اور تارے نظر آنے لگ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ سیاہی سرخی میں تبدیل ہوئی اور آسمان سے خون برسنے لگا۔
7 रोज तक खून बरसता रहा, दीवारें सुर्ख हो गई और जो कपड़े उस खून की बारिश में भीगे तार तार हो गए, मगर उनकी सुर्खी न गई। जमीन भी रोई, बैतुल मुकद्दस तक जो भी पत्थर उठाया जाता था उसके नीचे से ताजा खून निकलता था। पानी के भरे हुए घड़े खूनों खून हो गए। यजीदियों ने ऊंटों को ज़िबा किया तो उनके अंदर से बजाय खून के आग के शोले निकले। जिन्होंने गाहे और मसीहे कहे गैब से रोने की आवाजें आई। अजीब अजीब हालात और अजीब इनकलाब पैदा हुआ। अजीब और गरीब किस्म के वाक़यात ज़ुहूर में आए। इमाम आली मकाम की शहादत बड़ी दर्दनाक किस्म की शहादत है। उसका तसव्वुर और उसका नक्शा खींचा नहीं जा सकता। रूह लर्जा बरंदाम होती है। आखिर में एक बात कहता हूँ कि ऐ नबी के नवासे, जहाँ तूने अपना खून बहाया, जहाँ तू घोड़े से गिरा और तूने गिरती हुई उम्मत को उठाया, दुआ है कि अल्लाह ताला उस सरजमीन पर अपनी रहमत की बारिश बरसाए। जहाँ इमाम आली मकाम ने अपना खून बहाया, मोहब्बत वाले क़यामत तक वहाँ फूल बरसाते रहेंगे, आंसुओं के नजराने पेश करते रहेंगे। अल्लामा इकबाल कहते हैं, के दूर उस्ताद अश्के माँ बरखा के पाके उरसा।